18 اکتوبر 2007 کارساز کا مقام. ہم نے دیکھا کہ ایک ہجوم ہے, بیوی جو ہے وہ اپنا جلسہ کرنے والی ہیں اور اس مقام کے اوپر تمام نفری لگی ہوئی ہے. سر ایک بلاسٹ ہوا. ریورس میں چلتے ہیں, دھماکے کے دوران کیا ہوا یہ کہ جب بیوی صاحبہ ٹرک پہ تھیں اور ٹرک آ رہا تھا شہر کی طرف, تو جو خود کا حملہ آور تھا, ڈرائیونگ کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے یہاں غالباً رائٹ ہینڈ سائڈ ڈرائیونگ ہے اور ہم لیفٹ ہینڈ سے اترتے ہیں گاڑیوں میں. اس میں دونوں چیزیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھیں, کیونکہ جو خود کا حملہ آور تھا یا اس کے ماسٹر مائنڈ تھے, ان کے ذہن میں یہ پلاننگ تھی کہ جب پہلا اٹیک ہوگا, بیوی جب اتریں گی تو دوسرا اس وقت بلاسٹ کرے گا, جب اتریں گے لیفٹ سائڈ سے ہی کرے گا, دونوں لیفٹ سائڈ سے کریں گے تاکہ جب وہ ایکسپوز ہوں گی تو اس میں ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اپنی پلاننگ کے حساب سے تو انہوں نے یہی کیا, لیکن ہوا یہ کہ جب پہلا بلاسٹ کیا تو بالکل ان کا کام ان کے مقصد کے مطابق ہوا. لوگ اترے, ایک دم اتر کے بیوی کو انہوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی. Saying goodbye to a national treasure, people from all walks of life took to the streets in shock, anger and grief. ویپن مل گئے, ساری چیزیں مل گئیں. اب اگر آپ بات کرتے ہیں جی مثال کے طور پر عاصم کی اپنی اردو اسپیکنگ ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک اردو اسپیکنگ ہونا اور ایم کیو ایم کارکن ہونا یہ الگ چیز ہے. ایک اردو اسپیکنگ ہونا اور مذہبی دہشت گرد ہونا ایک الگ چیز ہے. تو آپ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم نہیں تھا اس کے پیچھے؟ میں نے تو یہ پریس کانفرنس میں سی ایم تک نے کہا, سب نے کہا ہے. امجد صابری صاحب کو رمضان کا مہینہ تھا, شام 5 بجے لیاقت آباد کے مقام پر شہید کر دیا گیا. 7 نومبر کو آپ نے اسحاق بوبی, عاصم کبری, ان 2 مطلوب ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا. اتنی جلدی سر؟ دیکھیں, ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں. لوگوں کو اس کا نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے. یہ واقعہ ایک نہیں ہے, اس دور کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, آرمی کے 4 جوان صدر میں شہید ہوتے ہیں, ہمارے رینجر کے 5 جوان جو ہے وہ اتحاد ٹاؤن میں شہید ہوتے ہیں, ایک ہی دن میں 7 پولیس کے جوان اورنگی ٹاؤن میں شہید ہوتے ہیں. بعد میں یہ جب لوگ پکڑے گئے تو ہم نے جب ویپن ریکور کیے ہیں تو آپ یقین کریں ان سب ویپن کے اوپر ٹیپ چڑھی ہوئی تھی, آئلنگ ہوئی تھی, یہاں تک کہ ان کے فائر پن بھی نکال کے سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا تھا امجد صابری کیس. ایم کیو ایم کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے. آپ نے دور گزارا, ان کا بھی دور تھا اور آپ نے بھی اپنا دور کا پیک اسی دور میں دیکھا. کہا جاتا ہے بہت سارے قتل ان کی طرف سے کیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ بہت سارے قتلوں میں ان کا ہاتھ تھا اور ایون بہت سارے جو معاملات ہوئے اس میں ایم کیو ایم ملوث تھی. تو کیا اس میں سچائی اور کیا معاملات آپ نے دیکھے؟ کوئی قانون تھا نہ کچھ تھا. مجھے اتنا یاد ہے کہ میسیج چلتا تھا, اس میں میری لیاقت آباد تھانے میں پوسٹنگ تھی کہ شام 7 سے صبح 7 بجے تک پولیس اسٹیشن کے گیٹ بند رہیں گے, کوئی گاڑی روڈ پہ نہیں آئے گی. تو کس کا راج تھا؟ انہیں کا راج تھا. ابھی میں آپ کو ایک بندے کا نام نہ بھی لوں تو میں بولوں یار بتائیں وہ ایم کیو میں کس کو پھانسی ہوئی تھی, تو ایک ہی نام آئے گا. اور میں پوچھوں انکاؤنٹر کتنے ہوئے, کتنے لوگ مارے گئے, آپ کو 2-3 سے زیادہ نام نہیں آئیں گے. فرق کیا ہے کہ جب آپ کسی کو قانون کے ذریعے سزا دلواتے ہیں نا تو اس کی 7 نسلیں یاد رکھتی ہیں اس کو. جب ایم کیو ایم کے آپ نے ظاہر سی بات آپریشن ہوئے بھی ہیں, دیکھے بھی ہیں اور کیے بھی ہوں گے, تو ان کے جب آپ ٹارگٹ کلرز کو پکڑتے تھے تو ان کے پاس سے کون سا ایسا اسلحہ برآمد ہوتا تھا جو آپ لوگ, اور کس طرح سے ان کو آپ لوگ؟ نہیں, شروع میں تو ان کے پاس کوئی خاص ویپن نہیں ہوتا تھا. ٹی ٹی تو مشہور ان کی وجہ سے ہوا, 30 بور اس کو بولتے ہیں. اچھا, جس کا نیا ورژن اب جو ہے وہ 9 میں آیا ہوا ہے, جو اب مذہبی دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. آپ نے شروع میں ہی چودھری اسلم صاحب کا ذکر کر دیا تھا, کیسے تعلقات تھے سر؟ باقی جس طرح ایک انسانیت یا دوستی ہوتی ہے نا, اس میں میری وہ بہت عزت کرتے تو میں ان کی بھی بہت عزت, ان کی فیملی کی عزت کرتا ہوں. بھائی تھے میرے, شہید ہوئے اور ان کے قاتلوں کو بھی ہم نے انجام تک پہنچایا. ہاں جی, مہران ٹاؤن والے اس پہ آتے ہیں. آپ نے غالباً مہران ٹاؤن سے ہی ان قاتلوں کو جانب حاصل کیا. جو یسن صاحب والے کیس میں یہ تھا کہ جو دلدار چاچا تھا نا, یہ بوبی کا سسر تھا. کون بوبی؟ بوبی وہ جس نے امجد صابری صاحب کو شہید کیا. جی, اور یہ بہت پرانا جہادی تھا, یہ سلیپر سیل کا ہیڈ تھا. 24 والے کیس تک ہم پہنچے, آپ کو یقین نہیں آئے گا, ایک ٹھیکیدار کے ذریعے پہنچے جو ڈی ایچ اے میں ایک بنگلے پہ کام کرتا تھا, جو اس کیس کا ماسٹر مائنڈ تھا. افسران کے اوپر کرپشنس کے الزام لگتے ہیں جی, بہت ساروں پہ لگے ہیں, آپ بھی مانیں گے بہت سارے ادارے کے اوپر لگا ہے اور لگتے آ رہے ہیں. آپ نے کرپشن کی ہے سر؟ میں سسٹم سے باہر ہوں کیا؟ میں بھی سسٹم کیسا ہوں نا, تو آپ مان اس پہ بیٹھ کے کوئی ڈیبیٹ کرنا میرے ساتھ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان کریم ملک. جو شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ نے ان کا نام نیوز چینل پہ ہر بار سنا ہوگا, چاہے پھر وہ شہر کراچی میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو, چاہے پھر وہ ہائی پروفائل کیسز ہوں. ان کا نام آپ بارہا سنتے ہوں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق CTD انچارج راجہ عمر خطاب صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, اور آپ کو
خبروں میں دیکھا کرتے تھے بچپن سے. آج آپ سامنے بیٹھے, میرے لیے بہت بڑا پریولیج ہے کہ آپ میرے سامنے, اور آپ جیسی شخصیت کے ساتھ انٹرویو کرنا میرے لیے باعث فخر ہے. میری عزت افزائی ہے. سر بہت بہت شکریہ. سر ایک طویل کیریئر آپ نے گزارا, اور ابھی بھی میں آپ کی مصروفیات کے حوالے سے سوال نہیں کروں. مجھے پتا ہے کہ آپ جیسے ہائی پروفائل جو افسرس ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ مصروفیات رہتی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی ضرورت ہمیشہ سے پڑتی ہے. کراچی کو آپ نے سرو کیا ہے, بہت ہائی پروفائل کیسز آپ نے ہینڈل کیے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ سر شہر کراچی میں 9/11 کے بعد سے جو دہشت گردی کے واقعات شروع ہوئے, اور کس طرح سے یہ واقعات میں اضافہ ہوتا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم جب بھی کوئی انٹرویو یا کوئی ٹاک شو یا جو بھی پروگرام کرتے ہیں اس میں ہم 9/11 کے بعد کی بات کرتے ہیں. یہ 9/11 سے پہلے کی باتیں بھی بہت ساری ہیں. صحیح ہے. 9/11 سے پہلے بھی دہشت گردی تھی, اور اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ٹارگٹ کلنگ تھی کراچی کے اندر. اس سے پہلے صرف یہ تھا کہ ایکسپلوزیو کا استعمال نہیں تھا, لیکن ٹارگٹ کلنگ تو اس سے بھی زیادہ اس وقت. اچھا. لیکن وہ 2 طرح کی تھی. ایک تھی فرقہ واریت, فرقہ وارانہ دہشت گردی, اور دوسری تھی لسانیت والی. تو جو پولیس کو یعنی کراچی میں جو لوگوں کے اندر زیادہ خوف پیدا ہوا تھا وہ اس ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے پیدا ہوا. 9/11 کے بعد تو دنیا کو پوری کو پتا تھا جی دہشت گرد گھوم رہے ہیں, لیکن اس وقت ہر بندے کو یہ فیل ہوتا تھا شاید اس کی گردن کے پیچھے, سر کے قریب پیچھے سے پسٹل آ گئی ہے. وہ خوف تھا, اس کو بہت سال لگے ختم ہونے میں. یہ کون سا دور بتا رہے ہیں آپ؟ یہ میں ویسے آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ 9/11 کو تو ہم اس لیے مار کرتے ہیں کہ 9/11 ہوا اس کے بعد کی دہشت گردی, لیکن اس سے پہلے جو کراچی کے حالات تھے میں اس کی بات کروں. کراچی نے بہت تکلیف اٹھائی ہے, بہت لمبی ہسٹری ہے اس کی. بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی تو دہشت گردی تھی نا. اب دہشت گردی ضروری نہیں کہ وہ بلاسٹ ہو تو دہشت گردی ہے. دہشت کا مطلب پورے معاشرے میں خوف پیدا ہونا. صحیح. تو اس وقت لسانیت کی بنیاد میں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی نا, اس کا خوف تھا جو پورے پاکستان میں لوگوں کو محسوس ہوتا تھا, جو لوگ کراچی نہیں آتے تھے. اس کے بعد فرقہ واریت تھی, وہ فرقہ واریت تو خیر کراچی کے بعد پورے پنجاب اور پاکستان میں بھی تھی, تو ہم اس کو بھی فیس کر چکے ہیں کراچی کو. اس کے بعد پھر 9/11 کے بعد تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز وہ بدل گئی. افغانستان میں جب امریکہ آیا تو وہ جتنے جہادی تھے انہوں نے پھر پاکستان نے کیونکہ ساتھ دیا تو اس کے خلاف پھر وہ پاکستان کے اندر ہی دہشت گرد تنظیمیں جو سی نا جو پہلے وہاں جہادی کہلاتی تھیں یا مجاہدین کہلاتے تھے, بعد میں وہ پھر اپنے گروپوں کے ساتھ کے دونوں طرف لڑنا شروع ہو گیا. خاص طور پر پاکستان کو بڑا ڈیمیج کیا. اچھا سر, ایسا بھی آپ کے قریب میں دور آیا کہ یک کے بعد دیگر ایسے واقعات کے ایک اسپاٹ پہ کھڑے ہیں, دوسرے اسپاٹ پہ ہو گیا بم بلاسٹ, اور اسی دہشت اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں. میں ایک مرتبہ اورنگی ٹاؤن میں ہم نے ایک بلاسٹ ہوا تھا, تو وہاں پہنچے موقع پہ تھوڑی دیر کے بعد ابھی سب وہیں کھڑے تھے. مرحوم میرے دوست اور ساتھی چودھری اسلم صاحب بھی تھے, ہم دونوں بات کر رہے تھے, تو ایک امام بارگاہ کے باہر ایک اور بلاسٹ ہوا. تو یہ ڈبل بلاسٹ والا فارمولا تھا. اس کے علاوہ جو جندلہ تھی اس نے جو کراچی میں اٹیک کیے ایک اور کمانڈر صاحب پہ, اس میں بھی انہوں نے اسی طرح آئی ڈی لگائی تھی, لیکن وہ آئی ڈی بلاسٹ نہیں ہوئی تھی. لیکن PACC کے سامنے, میں PACC کنٹ اسٹیشن کے پاس ایک کلچر سینٹر ہے, اور دوسرا اواری کے سامنے جو یہ بھی ڈبل بلاسٹ تھا. تو اس طرح کے واقعات ہوتے تھے, اور اسی لیے ہم کوشش کرتے تھے کہ جو فوراً رسپانس ہے اس میں ذرا محتاط ہو کر جائیں. اچھا سر, میں آپ کی کیسز پہ تو بعد میں آؤں گا. دنیا آپ کے کیسز جانتی ہے, اور دنیا کو معلوم ہے کہ آپ نے بہت ہائی پروفائل کیسز کم وقت کے اندر سالو کر کے سامنے رکھ دیے, اور کیونکہ آپ کی پریس کانفرنسز اٹینڈ کرتے تھے ہم. سر شہر کراچی میں 3 سے 4 نام لیے جاتے ہیں بڑے افسران کے, جن میں آپ کا بھی نام ہے. ایک آدھ نام راؤ انوار صاحب کا بھی لیا جاتا ہے. جب ان کا نام آتا ہے ان کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کو جوڑ دیا جاتا ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیاسی جماعت کے ان کو مینیج کیا جاتا تھا. مجھے آپ بتا دیں, آپ کے ساتھ آج تک میں نے نام تو نہیں سنا, لیکن کیا آپ کو کوئی مینیج کرتا تھا, خود ہی آپ اپنے آپ کو مینیج کرتے تھے, کسی سیاسی جماعت نے آپ کو مینیج نہیں کیا؟ کیونکہ اتنا ہائی پروفائل افسر اگر کسی سیاسی جماعت کو اس پہ ہاتھ نہیں رکھا, میں مان نہیں سکتا سر. نہیں, شاید یہ اتفاق ہے یا اللہ کی مہربانی ہے کہ میں اس چیز سے جو بچا ہوں کہ میرے پیچھے کسی سیاسی جماعت کی مطلب سپورٹ لے کے. میرا مینیج تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی کرتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میری پروفیشنل تھا مجھے اسی نے مینیج کیا, کیونکہ میں نے اپنے کام کو جو تھا نا وہ مشن سمجھ کے کیا ہے. تو مجھے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کبھی, کیونکہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے انسان کوشش کرتا ہے نا, بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ جی میری اس سے سیٹنگ ہوگی تو اچھی جگہ پوسٹنگ مل جائے گی. اور تو ہم نے جہاں بھی میری پوسٹنگ رہی ہے وہاں ولنگلی سے کوئی آیا کبھی نہیں, اور ہم وہاں سے کبھی گئے نہیں. تو کوئی مینیج نہیں کرتا تھا, اپنے محنت سے کام کرتے تھے, اپنے پروفیشن سے کرتے تھے. تو میری سفارش بھی میرا ڈپارٹمنٹ ہی تھا. تو کبھی کوئی نہیں رہا آپ کے پیچھے؟ میرے پیچھے آئے گا تو مجھ سے اس نے کیا کام لینا, میں تو دہشت گردی کے خلاف کام کرتا تھا. میں نے تو کسی کو سیاسی ایجنڈا تو پورا کرنا نہیں تھا, لیکن جو غلط تھا وہ بعض اوقات ہوا ایسا بھی کہ کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے اپروچ نہیں کیا. اگر کی بھی ہے تو انہوں نے کہا یار ذرا دیکھ لینا میرٹ پہ ہو جائے. تو وہ اس طرح کہتے تھے, ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ اگر غلط ہوگا تو چھوڑے گے نہیں اور صحیح ہوگا, یعنی جو بھی اپروچ کیا نہیں. عموماً یہ ہوتا تھا کہ اس طرح نہیں کہ اپروچ کہتے چھوڑ دیں یا یہ کر دیں, یہ بولتے ہیں یار دیکھ لینا کوئی غلط زیادتی نہ ہو جائے. تو ہم بولتے ہیں اس کی فکر نہ کریں آپ. تو یہ بہت ساری مثالیں ایسی. اچھا سر, آپ نے چارج سنبھالا شہر کراچی کا,
اور آپ بڑے کم وقتوں کے اندر آپ نے جب آپ آئے محکمے کے اندر، اب تو افسران، اب تو پولیس اہلکار بھی آتے ہیں، ان کو تو بہت ایک اچھی بہتر کراچی ملتا ہے. جو آپ نے دور دیکھا وہ تو بہت مشکل تھا. آپ خود بتا رہے ہیں کہ کیونکہ آپ 1990 میں آپ نے چارج سنبھالا، یعنی آپ آئے محکمے کے اندر. آپ کے دور میں اور جب آپ اس ادارے میں آئے سی ٹی ڈی کے انچارج بنے تو ڈبل بلاسٹ جو میں آپ کو کہتا ہوں اور ڈیوائس کے تھرو اور باقاعدہ طور پہ بلاکس کے اندر، فٹ پاتھ کے اندر رکھ کے اس طرح کے دھماکے ہوتے تھے. سر کس طرح سے ڈیل کرتے تھے، اور ایک وقت کے اندر جب آپ اپنا ڈیوٹی پہ ہوتے تھے تو کس طرح سے یہ سارے معاملات ہوتے تھے؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا نا جو بلاسٹ ہوئے ہیں یا بارود کا استعمال ہوا ہے وہ کس طریقے سے ہوا ہے. جی ٹیررسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی ایک طریقہ کار اپناتا ہے کہ اس کو کس جگہ پر کس طریقے سے دھماکہ کرنا ہے. خودکش کرنا ہے، گاڑی میں بلاسٹ کرنا ہے، گاڑی میں خودکش بٹھا کے بلاسٹ کرنا ہے، یا کوئی ٹائمر ڈیوائس لگانی ہے، یا اس نے کوئی ریموٹ کنٹرول ڈیوائس لگانی ہے، یا کوئی موبائل فون کے ذریعے ڈیٹونیشن کرنی ہے. تو یہ اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس کی اسٹریٹجی کو ہم تبھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں جب ہم اس کے دماغ کو سمجھیں. ٹیررسٹ کے ساتھ لڑنے کے لیے اسی کے دماغ کے ساتھ آپ کو لڑنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ نے ایک بلاسٹ ڈیفیوز کر دیا دوسرا نہیں، اگر تو وہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس استعمال کرتا ہے تو آپ اس کا متبادل لے کے آئیں گے جیمر. اب اگر آپ کو جیمر ہے تو ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کام نہیں کرے گی، یہ ایک اس کا توڑ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے جی اس نے مثال کے طور پر ٹائمر ڈیوائس لگا دیا. اب ٹائمر ڈیوائس جو ہوتی ہے وہ کیونکہ اس کا بھی کوئی ایسا خاص توڑ نہیں ہوتا، لیکن سویپنگ میں یا اس چیز میں کہیں نہ کہیں اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے گاڑی ہے اس میں خود کا حملہ آور بیٹھا ہوا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے یا اس کے ہاتھ میں ڈیٹونیشن سوئچ ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے کہیں پر بھی دنیا میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے نا خودکش کی، یہ اگر پہلے مل جائے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایک اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچ گیا تو اس کے بعد کوئی آپ کے پاس چانس نہیں ہوتا کیونکہ اس نے تو اپنے آپ کو مارنا ہی مارنا ہے. تو جو آپ بات کریں بلاک بم وغیرہ کی، تو یہ بلاک بم کی اسٹریٹجی بنائی تھی لشکر جنگی کے یہ عطا الرحمان ورنی بخاری گروپ نے. یہ باقاعدہ کرو اسٹون بناتے تھے. کیا بناتے تھے؟ یہ جو روڈ کی سائڈ پہ لگے ہوتے ہیں نا بلاک، یہ سیمنٹ کے بلاک. عاشورے میں جو بلاسٹ ہوا 2009 میں وہ بھی ایک بلاک بم ہی تھا. یعنی بظاہر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کرو اسٹون ہے، یعنی روڈ کے سائڈ پہ جو لگتا ہے نارمل ہے. دوسرا جو ہے وہ بلاک پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بلاک نہیں ہوتا تھا، اس کی پوری ایک ڈائی ہوتی تھی. ڈائی کے اندر وہ ایکسپلوزیو بھرتے تھے، اس کے اندر بال بیرنگ یا نٹ یا جو بھی چیز لگانی وہ لگاتے تھے، اس کو سکھاتے تھے، اس کے اندر ڈیٹونیشن لگاتے تھے، پھر ریموٹ کنٹرول یا موبائل فون سے اس کو بلاسٹ کرتے تھے. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جی یہ جو بلاک پڑا ہوا ہے یہ بم ہی ہے، اور اتنا سا اس کے اندر سے ایک وائر باہر آ رہا ہے جس نے سگنل ریسیو کرنا ہے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی. لیکن دیکھیں اس کو بھی کاؤنٹر کیا نا، اس کو بھی ختم کیا. پھر یہ تو ایکسپلوزیو ہے، اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اہم کام کیا. جب یہ ٹارگیٹ کلنگ کرتے تھے تو ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ٹارگیٹ کلنگ میں پولیس کو جو فائرڈ ایمٹیز ملتے ہیں، یعنی خول جو ملتے ہیں ویپن کے، اس سے پولیس جو ہے یا ادارے کام کر کے پہنچتے. انہوں نے باقاعدہ بیگز بنائے جو ہمارے پاس آج بھی کیس پراپرٹی بنی ہوئی ہے. اچھا. وہ بیگ کے اندر ہی پسٹل لگا ہوتا تھا، وہ لگتا تھا لیپ ٹاپ کا بیگ ہے، چھوٹا سا بیگ ہوتا تھا، اس کے آگے کور ہوتا تھا، اس کو وہ نیچے گرا دیتے تھے، بیرل باہر آتی تھی، پیچھے سے ہاتھ ڈالا، فائر کیے، جس میں انہوں نے ہمارے پاکستان آرمی کے 2 جوان شہید کیے رمپا پلازا اپنا پارکنگ پلازا کے پاس، اور 2 آگے جو کیے پلازا کے پاس. ان دونوں میں انہوں نے یہی موڈس اپرانڈی رکھی تھی. تو اس کے جو خول ہوتے تھے وہ اندر ہی آ جاتے تھے. اب یہ تو ان کی اسٹریٹجی تھی کہ وہ اس طرح بچ گئے، لیکن یہ پھر آگے جا کے ان کے گلے میں بھی پڑی کہ جب یہ ہم نے بندے پکڑے تو تمام کے تمام ایمٹیز بھی مل گئے نا چلے ہوئے، پورے بیگ مل گئے ہوں گے. تو بیگ میں ایمٹیز بھی ملتے چلے گئے، ایک آدھ بار بھی ملتا تھا، پھر وہ میچنگ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو یہ ان کی اسٹریٹجی کے مطابق ہی ہم اپنی اسٹریٹجی بناتے تھے، کیونکہ پہل انہوں نے کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارا ایکشن ہوتا ہے. لیکن انٹیلیجنس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی پہل سے بھی پہل کریں، تو وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس کو سمجھیں گے وہ کس طریقے سے آپ پہ اٹیک کرنے والا ہے. ایک وقت تھا کراچی میں جب ہم سنتے تھے داعش اور لشکر جنگوی، انہی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی کالعدم تنظیمیں جو آپریٹ کر رہی تھی. یہاں تک کہ آپ ہی کی زبانی میں نے سنا ہے کہ ایک ایسی تنظیم بن گئی تھی جو آپس اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے ایک تنظیم بنا دی تھی، اس کو نام دے دیا تھا، اور وہ بھی دہشت گردی حملوں میں یا ایسی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے. وہ ایک ساتھ اتنی تمام تنظیموں کو کیسے کیٹر کرتے تھے اور ان سب کے دماغوں کو ایک ساتھ کیسے سمجھتے تھے؟ دیکھیں سب ایک ہی دماغ سے چلتے تھے. پہلے تو یہ سمجھیں گے سب کے اندر کامن چیز کیا ہے. نمبر 1 ان کے سب کے اندر کامن چیز جو ہے وہ ہے مذہبی انتہا پسندی. بالکل ٹھیک ہے. پھر بعد میں آتی ہے ان کی فرقہ پرستی کی، وہ کس فرقے سے ہیں. تو ایک سنی فرقہ ہے، ایک شیعہ فرقہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو سنی ہے اس کے اندر بھی بہت سارے ڈویژن تھے. تو وہ جو تھے نا اسی طرح ان کی کلاسیفیکیشن تھی کہ جو افغانستان میں جہاد کر رہا ہے وہ ہے سنی، لیکن وہ کون سے آگے جا کے فرقے یا مسلک سے ملا ہوا ہے. اسی طرح جو انٹرنیشنلی جہاد کرنا چاہتا ہے پاکستانی، اس کا بھی تھا، وہ بھی سنی، لیکن اس کے آگے اس کی برانچ بنتی تھی جو بھی بنتی تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ان کا یہ دیکھنا پڑتا ہے. جو تو مین 2 فرقوں کی بات کریں تو ان کی تو فرقہ واریت ہے
صحیح ہے. ایک طرف شیعہ اہل تشیع ہیں اور دوسری طرف سنی. یہ تو بہت سالوں سے چل رہی ہے, یہ تو 90s سے, مطلب بہت پرانی بات ہے یہ, اور صدیوں سے چل رہی ہے, آگے بھی چلے گی خدا نہ خواستہ, لیکن کافی حد تک کم ہو جائے گی. پچھلے سالوں میں جو رہا وہ میں نہیں سمجھتا کہ اب سیکٹیرین کافی کنٹرول ہو چکا ہے پورے پاکستان میں. اسی طرح باقی دہشت گردی بھی کنٹرولڈ ہے. اگر آپ دیکھیں نا بہت عرصے, یعنی KPO کے بعد ابھی رینجرز پہ اٹیک ہوا ہے, کم از کم میرا 3 سال کے بعد. یہ 2023 میں ہوا تھا KPO. ٹھیک ہے, اب وہ دیکھیں نا 3 سال کا گیپ تو بہت بڑا گیپ ہے جی. ورنہ تو یہ 3 دن کا گیپ نہیں ہوتا تھا, پھر 3 مہینے پہ آیا, اب 3 سال پہ آیا. انشاءاللہ اس سے بھی آگے چلے جائیں گے. تو آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کون سی تنظیم میں لڑنا ہے, پھر آپ اس کی موڈس آپرینڈی سمجھیں. آپ نے داعش کی بات کی تو داعش کراچی میں ضرور بن جاتی اگر سینہ صفورہ کے لوگ نہ پکڑے جاتے, کیونکہ وہی تنظیم تھی جس کے اندر اتنی صلاحیت تھی, اتنی طاقت تھی, اتنا ان کے اندر وحشت تھی یا دہشت تھی کہ وہ اس لیول پہ جا کے کام کر سکتے تھے جس پہ داعش بدنام ہے. یعنی وہ انسان کو صرف مارتے نہیں تھے, انسان کے ساتھ بربریت بھی کرتے تھے. تو وہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ نہیں ہو سکا. جہاں تک لشکر جنگی اور داعش کا تعلق ہے آپس میں, تو ایک چیز ان میں کامن ہے کہ یہ فرقہ واریت پہ بھی کام کرتے ہیں. صحیح. جو لشکر بلوچستان تھی, لشکر جنگی بلوچستان تھی, وہ تو پوری داعش میں چلی گئی تھی. لیکن جو باقی علاقوں کی تھی وہ ابھی اتنی نیو یارک کراچی میں تو بہت کام ہوا اس کے اوپر, فرقہ واریت کے اوپر, جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تفریق اتنی نہیں ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک تنظیم چھوڑ کے دوسری تنظیم میں بھی منتقل ہوتے تھے یہ دہشت گرد؟ ہاں, اس میں بڑی اہم بات آپ نے کی. جتنے بھی بڑے گروپ بنے ہیں نا, مثال کے طور انصار الشریعہ, جند اللہ, AQIS جس کو القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ کہتے ہیں, اچھا, یہ پہلے حرکت المجاہدین العالمی تھی. جتنی بھی تنظیموں سے لڑکے ایسے نکلتے ہیں نا, جو اس تنظیم سے آگے نکل جاتے ہیں, تو وہ پھر ایک اپنی تنظیم بناتے ہیں, ان سے زیادہ لیتھل ہوتی ہے, وہ ہوتی چھوٹی ہے, زیادہ عرصہ کام بھی نہیں کر سکتی, لیکن وہ وہاں سے باغی ہوتے ہیں. باغی سے مراد کہ وہ بولتے ہیں نہیں یہاں سے نکلو, ہم اسے آگے چلیں. تو وہ جو تھوڑے سا کام کرتی ہیں نا, وہ بڑی اسپیڈ سے کرتی ہیں اور زیادہ تباہی کر جاتی ہیں اس کے اندر. جیسے انصار الشریعہ ہے, اب پڑھے لکھے لڑکے تھے سارے, جند اللہ سارے پڑھے لکھے لڑکے تھے. نثار الشریعہ, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ آپ کہہ رہے پڑھے لکھے لڑکے تھے. کیا ایجنڈا تھا, کیوں بنائی گئی, اور کیا ایسی کاروائی؟ ایجنڈا سب کا وہی ہے نا کہ تباہی کرنی ہے, نفرت پیدا کرنی ہے, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. تو میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب نکلتے ہیں نا گروپوں میں سے, تو پھر یہ کوئی نہ کوئی اپنی الگ, کیونکہ وہ ایک شناخت پہ جی رہے تھے لیکن اس سے اگلی شناخت چاہتے ہیں, تو وہ پھر اپنی ذاتی شناخت بھی چاہتے ہیں. تو اس پہ پھر سب سے پہلے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, یا فرقہ واریت کرتے ہیں, یا کوئی NGOs کو کرتے ہیں, یا پھر وہ لوگ جو ہمارے یہاں مائنورٹی میں ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح ان کا جو اپنا پروفائل ہے نا, اس کو یہ اوپر لے آتے ہیں, اور ان کے دماغ میں جو ایک فتنہ یا فطور ہوتا ہے نا, اس کو ایک قسم کا یہ سب کچھ کر کے مقصد حاصل کرنے سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں, اور زیادہ پھر خطرناک ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو مزہ آنے لگتا ہے اس چیز میں. ظاہر ہے وہ جو ان کے اندر ایک چیز جراثیم پیدا ہو چکا ہے, تو وہ تو پھر کرے گا نا. لا انفورسمنٹ ایجنسی کی بات کی, اور پولیس کا ایک امیج ہے شہر کراچی کے اندر. آپ اتنے بڑے بڑے کیسز بتا رہے ہیں, آپ نے اتنے بڑے بڑے کلدن تنظیموں کو جہنم واصل کیا, ان کو ان کے اختتام تک پہنچایا, پھر بھی ایک آواز آتی ہے پولیس کام نہیں کرتی اپنا, اور لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں. کیونکہ یہ آپ بھی مانیں گے ایز اے سینئر کہ پولیس کے اندر تو سر کہیں نہ کہیں کرپشن تو ہے. بالکل کلیئر بات ہے جی, میں کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں. اور کیوں, دیکھیں پولیس میں 2 طرح کی باتیں ہیں. پولیس کام نہیں کرتی جی, اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ شکایت کون سی شکایت ہے. یہ وہ شکایت ہے جو عام پبلک کی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ پولیس, وہ یہ فرق نہیں ان کے ذہن میں ہوتا کہ یہ پولیس والا CTD میں ہے, یہ اسپیشل برانچ میں ہے, یا تھانے میں, کیونکہ جس کا روڈ پہ واسطہ پڑ رہا ہے اس کو تو جو پولیس والا نظر آ رہا ہے تو پوری پولیس کا امیج ہے, وہ پوری پولیس کا امیج ہے. اب اگر ایک فیملی جا رہی ہے, اس کو کوئی جوان روکتا ہے یا پولیس والا روکتا ہے, تو لوگوں کو اس کے روکنے پہ شاید اتنا اعتراض نہیں ہوتا جتنے اس کے لہجے پہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کا لہجہ ٹھیک ہو جائے, اور روکنا آپ کا رائٹ ہے, روک کے پوچھے جانے فیملی کو. لیکن جب اس میں وہ الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں تو وہ امیج بلڈ اپ ہوتا ہے ہمارا. دہشت گردوں کو جنرل پولیس سے زیادہ ہم سے شکایت ہے, کیوں ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کاؤنٹر کر رہے ہیں ان کو. اسی طرح ٹریفک پولیس کے اگر چلان کرتی ہے تو لوگوں کو ٹریفک پولیس سے شکوہ ہوتا ہے کہ جی وہ روز چلان, حالانکہ ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ میرے پاس لائسنس نہیں ہے, میری نمبر پلیٹ نہیں ہے. صحیح ہے, ہم روز بولتے ہیں ہیلمٹ پہنو, ہیلمٹ نہیں پہنتے, لیکن اگر آج آپ باہر جا کے دیکھیں تو 90% موٹر بائک ایسی ہیں جن کی اگلی اور پچھلی دونوں لائٹس نہیں ہوتی. صحیح ہے, اور خدا نہ خاصا, اور کوئی زیادہ اس پہ خرچہ بھی نہیں ہوتا, اپنی جان سے قیمتی تو نہیں ہے. اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کار سے یا گاڑی سے ہو جائے تو بے شک غلطی موٹر سائیکل والے کی, لیکن مانی جائے گی اس کی جو گاڑی میں تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا جس کی وجہ سے ہوتا ہے. پولیس میں جو اصل ایشو ہے نا وہ یہ ہے, ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے, پھر ASI بھرتی ہوتا ہے, پھر ہمارے PSP آتے ہیں ASP بن کے. جو سپاہی بھرتی ہوتا ہے نا اس کو
شروع سے ہی جو میری شکایت رہی ہے اس کو بڑا یعنی اس کی عزت نفس کو ٹریننگ سینٹر میں ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے. اس کی عزت نفس کو مطلب اس کی ٹریننگ کا امیج یہ ہوتا ہے کہ وہ معیار یہ ہوتا ہے کہ اس کو اوئے توئے سے شروع کرتے ہیں. اس کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ پھر سوسائٹی پہ اس کا عکس نظر آتا ہے. صحیح. جب اسی سے اگر وہ پرائیویٹ اسی سے یہ سوال کیا جائے تمہارے ساتھ جو خاتون بیٹھی ہے تمہاری وائف ہیں یا تمہاری کوئی اور ہے تمہارے ساتھ, تو اس کو درد لگے گا نا. تو جب تک آپ کو درد نہ ہو تو دوسرے درد کا احساس آپ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو جب وہ باہر آتا ہے تو پھر وہ اسی طرح اپنا عکس پیش کرتا ہے, کیونکہ اس کو اگر عزت نفس سکھائی جائے گی تو عزت نفس کے ساتھ بات کرے گا. صرف لیکچروں سے بات نہیں ہوتی ہے, آپ کو لہجے سے بھی بتانا پڑتا ہے. آپ یہ کہہ دیں کلاس میں آ کے جی لوگوں سے ایسے کرنا اور اس کو خود آپ بولو تو اور تیری اور یہ اور وہ, تو وہ نہیں ہوگا. پھر اے سے ہی بڑھتی ہیں. جو سپاہی بھرتی ہوتا ہے وہ میکسیمم انسپیکٹر تک جاتا ہے. جو اے سے ہی بھرتی ہوتا ہے وہ سروس کے آخری جو ٹائم ہوتا ہے اس میں جا کے ایس پی یا ڈی ایس پی ریٹائر ہوتا ہے. اس کے بعد شروع ہوتی ہے ہماری پی ایس پی کیڈر. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی. جو پی ایس پی آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قابلیت کی بنیاد پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو نیچے سے اوپر آتا ہے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ آتا ہے. ان دونوں کا اگر کمبینیشن کیا جائے تو بہت شاندار ہوتا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. جو پی ایس پی بن کے آتا ہے وہ جس طرح ٹریننگ میں اے سے یا اے سے کو عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس طرح ان کو پتہ نہیں فرعونیت سکھائی جاتی ہے یا ان کو کیا ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ اپنا امیج بحال کرنے کے لیے نچلا جو اسٹاف ہوتا ہے اس کو شروع سے ہی وہ غلط سمجھتے ہیں. جب تک آپ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے, ان کی دل کی بات نہیں سنیں گے نہ تو وہ کرپشن چھوڑیں گے نہ وہ کام کریں گے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر وہ کرپشن کر کے اوپر تک بھیج رہا ہے نا تو آپ نہیں روک سکتے. تو پی ایس پی کی قابلیت اور نان پی ایس پی کے تجربے کو اگر مکس کیا جائے اور ان کو دونوں کو ساتھ لے کے چلا جائے تو کامیابی ہو سکتی ہے. فوج میں بھی تو ہے کمیشنڈ اینڈ نان کمیشنڈ. اگر کوئی غلطی کرتا ہے نان کمیشنڈ افسر بھی مثال کے طور پر آرمی کے اندر تو اس کو سزا ضرور ملتی ہے, لیکن اس سزا سے پہلے اگر وہ نارمل ہے تو اس کا کمانڈر اس کے پیچھے کھڑا ہے. لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایسا نہیں ہے. یہاں ایگو, اپنی پسند ناپسند اور اپنے لوگ اور میرے لوگ اور اس کے لوگوں کی جو تفریق ہے نا, اس نے بیڑا کر کیا سسٹم کا, ڈپارٹمنٹ کا. اب بات آپ کریں کرپشن. جی. کرپشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ پیسے لینا صرف کرپشن نہیں ہے, ایک مورل کرپشن بھی ہے, ایک پسند ناپسند بھی ہے, بالکل آرگنائز کرپشن بھی ہے. لوگوں سے لوٹ مار کر کے جو پیسے لیتی ہے پولیس یا ہم سب جس میں شامل ہیں, یہ سب اس کا ایک حصہ ہے. اب ہوتا کیا ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں ہے نا کرپشن, لیکن جس ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں گے نا وہاں پر 100 میں سے 2 لوگ ہوں گے جن کو ایکسائز, کسٹم, نادرا یا کسی اور میں نام نہیں لے رہا کہ یہاں کرپشن ہوتی ہوگی یا نہیں ہوتی ہوگی, وہ 2 لوگوں کی شکایت ہے. لیکن ہر بندے کا ڈائریکٹ واسطہ 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور پولیس سے پڑتا ہے. جیسے ہی تو وہ امیج پورے, ابھی ایک بندے کو پولیس روک کے تھپڑ مار دیتی ہے تو اس کو گھر میں جا کے اپنی فیملی کو بتاتا ہے. فیملی میں 10 لوگ ہوتے ہیں, 10 کے آگے 20 کو لوگوں کو جاتے ہیں, پورے ایک امیج ڈیولپ ہو رہا ہے. وہ ایک سائیکل بن جاتا ہے گھبراہٹ کا, بدنامی کا اور اس کا. اب اگر پولیس والا غلط ہے نا تو ایک دم شکایت آئی, آپ کہہ رہے تھے نا کچھ ہوتا نہیں, ہوتا ہے. ایسی اپلیکیشن کی فوراً اٹھایا, اس کو سسپینڈ یا جو کچھ نہیں آپ اس کی, اور پھر کیا ہوتا ہے اس کو ایف آئی آر کر کے ڈسمس بھی کر دیتے ہیں, صرف جان چھوڑاتے ہیں. اور یہ غلط طریقہ ہے. آپ اس کی انکوائری کرائیں, پراپر اس کے اوپر ایف آئی آر کرائیں اور پراپر اس کو پھر جو بھی قانون کہتا ہے اس کے مطابق کریں تاکہ وہ دوبارہ بھی نوکری میں نہ آئے. ایسے لوگ جو 3 دفعہ ڈسمس ہوئے ہیں بحال ہو گئے ہیں, اور کئی ایسے لاوارث ہیں جو تھے بے گناہ لیکن ان کی اپیل سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو انکوائری کریں, اس کے بعد ایف آئی آر کاٹیں, پھر ان کو بند کریں تاکہ ایک ایسی ثبوت بھیجے سزا وہ دوبارہ ڈپارٹمنٹ میں نہ آئے. اور جتنی ہم کالی اور پیلی اور نیلی بھیڑے کہتے ہیں نا, یہ تفریق نہیں آپ کر سکتے. کالی بھیڑ نیچے ہے یا اوپر ہے یا بیچ میں, کہیں ہر طرف ہی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیچ لگا ہوا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کی انکوائری کرائیں, اس کے بعد اگر وہ گلٹی ثابت ہوتا ہے اس کو موقع دینا, شوکاز دیا, ڈسمس کیا, اس کو لاوارث کر دیا. اگر وہ تھا تب بھی ختم کر دیا, دیکھیں وہ تھا تب بھی اور نہیں تھا تب بھی. ایک تو کمزور کیس کیا آپ نے, وہ 6 مہینے, سال, 2 سال بعد, 7 سال بعد باہر واپس آ جائے گا. اس پیریڈ کے اندر وہ اپنے آپ کو نفرت سے بھر لے گا. آپ اس کو سزا ایسی دیں کہ دوبارہ ڈپارٹمنٹ میں نہ, اگر بے گناہ ہے تو پھر ساتھ کھڑے ہوں. اچھا سر, آپ نے کہا نا کمپلین, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اگر کوئی ہوتا ہے یا جو بھی میرے اگر ٹیم بیٹھی ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, یہ کمپلین کرتے ہوئے ڈریں گے سر؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں اتنی خرابی ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. اب جو اگر کسی کی کمپلین جاتی ہے سر, وہ گرج تو اس سے بھی نکالے گا کیونکہ وہ کمپلین کرنے جا رہا ہے. اب وہ تو پریشانی اس بندے کو بھی, اس شخص کو بھی ہوگی کہ اس کی وجہ سے میرے وردی پہ داغ آیا. یہ جو پریشانی, یہ عنصر ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ سے زیادہ 2% ہوگا کہ وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گا. یہ ایک خوف پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں.
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں جو غلطی کر رہا ہے چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہے وہ صرف آپ کے کہنے سے غلطی نہیں ثابت ہوتی, اس کو پھر ثابت کریں آپ, مطلب جو بھی انکوائری افسر ہے یا جو بھی اس کو کر رہا ہے وہ ثابت کریں نا, پھر اس کو صحیح سزا دے. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی وہ جا کے اس کو اس طرح سے پھر ڈاکو ڈکیت کی ایف آئی آر آپ نہ کٹائیں, وہ میرے سے لوٹ گیا پکڑا گیا میں تو نہیں جا رہا, تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی تو خراب ہے نا, آپ بھی تو پورا کام نہیں کر رہے, آپ کے سامنے مرڈر اور آپ گواہی نہیں دے رہے. اگر آپ شہری ہیں تو آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ دیں, لیکن آپ بھی اس ڈر میں ہیں کہ یار میں کہاں کورٹوں میں دھکے کھاؤں گا, میں کہاں جاؤں گا. تو یہ دیکھیں جب تک یہ ڈر سوسائٹی سے ختم نہیں ہوگا, اور یہ ختم بھی ایسے ہی ہوگا جب ہم سب تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈالیں گے. پولیس بھی سوسائٹی کا ہی عکس ہے, اگر نیچے سے لوگ پیسے دے کے بغیر لائسنس بنوائے چلے جاتے ہیں, 100-200 روپے میں جان چھڑاتے ہیں اور ایک لائسنس نہیں بناتے جس سے ان کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, بچی بھی ہوتی ہے, تو پھر ظاہر ہے یہ سب گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ بنا ہوا ہے. obvious بات ہے نا, اگر آپ منظم ہوں گے تو ان کو کرپشن کا موقع نہیں ملے گا, کہیں سے بھی نہیں ملے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ صحیح ہوں تو آپ بھی نہیں دیں گے, اور اگر آپ سے پھر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی سزا تو اس کے لیے ہے نا. اچھا سر, ہم کرپشن کی بات کر رہے تھے تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے. اکثر و بیشتر ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے جس کے اندر انفارمیشن لیک ہوتی ہے. جیسے میں ہوں, میری انفارمیشن لیک ہو گئی, ٹھیک ہے, کوئی نارمل آدمی میری انفارمیشن نہیں نکال سکتا سوائے حساس اداروں کے. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا CDR ریکارڈ جو ہوتا ہے, کال ریکارڈ جو ہوتا ہے آپ کا, وہ بھی نکل جاتا ہے. چند ہزاروں کے اندر آپ کی چیزیں جو ہے وہ کسی کو بھی نکالنی وہ نکل جاتا ہے, اور آپ کا اگر تو تعلق ہے تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیا آیا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چند ایک اہلکار یا وہ اہلکار جن کے پاس تھوڑی سی رسائی ہے وہ اس طرح سے انفارمیشن باہر کر دیتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح 2-3 چیزیں اس کے اندر ہیں. جو تو ادارے ہیں یا CTD ہے یا پولیس ہے نا, یہ تو جو CDR لیتی ہے وہ تو لیگل فریم ورک میں لیتی ہے جی, یا وہ ضرورت کے مطابق لیتی ہے اور وہ ریکوائرمنٹس کے حساب سے ہوتا ہے. لیکن جو CDR بکتی ہے یا یہ جو آپ کا NIC بکتا ہے یا باقی جو ڈیٹیلز آپ کی ملتی ہیں نا, یہ میں نے اس پہ بڑی کام کیا ہوا ہے. تو یہ صرف پولیس کے اندر یا لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے چند لوگ نہیں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, یہ باقاعدہ جس طرح ابھی کال سینٹر ٹائپ لوگ ہیں, اس طرح کے لوگوں کا ایکسیس ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی سے یہ نکالتے ہیں. یہ موبائل فون کمپنیز کے لوگ بھی انوالو نکلے ہیں اس کے اندر سے, اس میں ہمارے پولیس والے بھی انوالو نکلے ہیں, اس میں کوئی ایسے نیوٹرل لوگ بھی نکلے ہیں جو کسی نہ کسی ذریعے ان کا نادر تک ایکسیس تھا, نکال کے وہ NIC دے دی. تو اس کے بعد ہی نادر نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ آپ جب بھی کسی کا NIC نکالیں گے تو اس میں ایک باریک سا کوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے, آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ کس جگہ سے آپ کے NIC کو ایکسیس کیا گیا ہے. تو اس پہ انکوائری آپ اس کا کافی جو ریشو گر گیا ہے. اب نہیں آپ کے آن لائن یہ خریداری کر سکتے, بہت مشکل ہو گیا. اداروں کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حساس ادارہ نکال رہا ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم باتیں کریں. دیکھیں ادارے ہوں یا CTD جو یہ جو یہ اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں CDR اگر 100 بندوں کی بھی نکلوانی ہے تو اس کا بھی ایک چینل ہے, وہ باقاعدہ لاگ مینٹین ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ میں خواہوں گا آپ کا نکال کر آپ کو بدنام کرنا شروع کر دوں, آپ کو پریشان کرنا شروع کر دوں. اگر ایسا کوئی کرتا بھی ہے تو اس کا بھی احتساب ہوتا ہے. اچھا, مطلب یہ ہوتا تھا ادارے میں, پھر اس کے بعد نادرہ نے اس کا, تو ان لوگوں کو پکڑا گیا جو یہ کرتے تھے, کیونکہ نادرہ نے چلے اپنا کام کر دیا کہ اب آپ اگر کریں گے تو آپ کے پاس کوڈ آ جائے گا, لیکن جو ادارے میں سے کرتا تھا ان کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا؟ لیکن اگر اس کی رکاوٹ جب ہوئی ہے, جب روک تھام ہو گئی, اب جب رک گیا یہ سلسلہ ہوا ہے بالکل ایسا بھی, کافی جگہ پکڑے گئے لوگ, تو اس کے بعد ہی فرق پڑا. ابھی دیکھیں نا, ابھی کہاں آن لائن اگر آپ ڈھونڈیں تو بہت مشکل سے آپ کو کہیں ملتا ہے کہ جی آن لائن آپ آ جائیں اور آپ کو CDR اور فلانا ریکارڈ مل جائے گا. تو جیسے جیسے کرائم ہوتا ہے نا, ایسے ایسے اس کا سدباب بھی ہوتا ہے آگے سے. اچھا سر, اب آپ کے کیس کی طرف آتے ہیں ذرا. آپ نے بہت ہائی پروفائل کیسز جو ہے وہ سالو کیے. سب سے پہلے میں امجد صابری صاحب کے کیس کے اوپر بات کروں گا. امجد صابری صاحب کو رمضان کا مہینہ تھا اور 23 جون شام 5 بجے لیاقت آباد کے مقام پر شہید کر دیا گیا, اور اس کے بعد آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کا ذمہ لیا. 7 نومبر کو آپ نے اسحاق بوبی, عاصم کبری, ان 2 مطلوب ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا. اتنی جلدی سر؟ جلدی تو نہیں ہے سر, 3-4 یہاں تو کیسز پڑے رہتے ہیں سر. دیکھیں ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں. لوگوں کو اس کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے. یہی پوچھو, یہ واقعہ ایک نہیں ہے. اس دور کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اسی دور میں ہمارے آرمی کے 4 جوان صدر میں شہید ہوتے ہیں, ہمارے رینجر کے 5 جوان جو ہے وہ اتحاد ٹاؤن میں شہید ہوتے ہیں, ایک ہی دن میں 7 پولیس کے جوان اورنگی ٹاؤن میں شہید ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف جگہوں پہ سیکٹیرین کلنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک پوری ویو تھی, ایک پوری سیریز تھی, اور پھر امجد صابری صاحب کا بھی اس میں شہادت ہو جاتی ہے. تو اب امجد صابری صاحب کیونکہ ایک بہت ہائی پروفائل فگر تھے, پبلک فگر تھے, اس لیے اس کیس کو زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے. تو اس وقت ہمارے IG تھے AD خواجہ صاحب,
اور میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. میں ہمیشہ سروس میں جو سب سے زیادہ میرے پروفیشن کو کسی نے ریکگنائز کیا ہے تو وہ اے ڈی خواجہ صاحب نے کیا. انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ بھی کیا اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا. اصل میں ان کیسز کے اندر جلد بازی نہیں ہو سکتی, اس میں آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. پھر اس جو ڈی جی رینجر سے جنرل سعید صاحب, ان کا میں کردار اس لیے اس میں زیادہ اہم بولتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم بنایا تھا جس میں ہم سب ادارے مل کے بیٹھتے تھے, وہ اپنی انفارمیشن شیئر کرتے تھے. پریشر میں کام نہیں ہوتا, آپ کی صبر اور ڈیڈیکیشن اور فالو اپ سے کیس حل ہوتے ہیں. اور یہی ہمارا میری ٹیم کا اور ہمارا یہی طریقہ کار تھا کہ ہم اگر کسی چیز کے پیچھے لگ جاتے تھے تو ہم اس کو راستے میں نہیں چھوڑتے تھے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوگا تو لمبا ہو جائے گا. تو امجد صابری صاحب تک پہنچنے سے پہلے بھی 6 مہینے یا 5 مہینے کی ہماری محنت, پھر اس کے بعد یعنی جو ہم نے پریس کانفرنس کی تقریباً 8 سے 10 مہینے کا کام ہے. اس میں بہت کلنگ ہوئی. ہر کلنگ کے بعد مجھے آئی صاحب کا فون آتا تھا اور میں ان کو بتاتا تھا, وہ مطمئن ہو جاتے تھے. اس کے علاوہ باقی میرے پیچھے افسران کا بھی بڑا مطلب میرے ساتھ بہت اچھا ان کا رویہ رہا, اعتماد رہا. اب سب کے نام میں نہیں لے سکتا, بابر خٹک صاحب تھے, وسیم صاحب تھے ہمارے, جاوید بخاری صاحب تھے, دوست علی بلوچ صاحب, اس طرح بہت سارے ہمارے جنگ مرزا صاحب, تمام آئی جی صاحبان نے جو ہے نا وہ ٹرسٹ کیا. تو ہم نے بڑے بڑے کیسز کو کیا. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ایک پریشر آتا ہے جی, او ہو جلدی کرو جی, ہو گیا. اگر آپ نے کیس کو ٹھپنا ہے تو وہ ایک الگ اسٹوری ہے, لیکن اگر آپ نے کیس کو ختم کرنا ہے تاکہ آگے یہ چیز نہ ہو تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس کے بعد جب یہ امجد صابری کے کیس کے ملزمان پکڑے گئے, آپ یقین کریں آج تک کراچی میں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی اس حوالے سے, ختم بالکل. اس میں بہت ٹائم لگا. یہ ایک گروہ تھا, 2 بندے, یہی جو میں نام لے رہا ہوں, جی عاصم کیبری اسحاق بوبی, 2 لوگ تھے. اچھا سر, ان کے پاس میں آپ کی بات پوچھ, ان کے پاس ویپن کی ایک پوری لاٹ تھی. اچھا بہت, یہ یعنی یہاں تک تھا کہ یہ تو امجد صابری کر انہی لوگوں کا لنک انڈائریکٹلی کراچی ایئرپورٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا جی 2014 میں غالباً, ایئرپورٹ پہ نہیں کراچی ایئرپورٹ اٹیک, یہ ابھی جو ہوا تھا نا یہ چائنیز اٹیک تھا نیئر ایئرپورٹ, ہاں جس کے بعد ضرب عضب شروع ہوئی نا, ان سے ان کا لنک بنتا جا کے. ان کے پاس بہت سارے ویپن تھے اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر 1-2 کیسز کے بعد وہ ویپن استعمال ہی نہیں کرتے تھے. پورے شہر میں ایک خوف کی ایک ایسی فضا پیدا ہوئی تھی کہ لگتا تھا کہ بہت بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہے. ہم ان کے قریب پہنچنے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی. ہم ڈائریکٹ ان تک نہیں پہنچے, ہم کسی باریک چیزوں پہ کام کرتے رہے. میری پوری ٹیم نے بے انتہا محنت کی اور ایک سراغ ملا. اس پہ میرا اختلاف بھی ہوا بہت سے اسی پہ کام کرنے والوں سے کہ یہ اس میں فلاں لوگ ہو سکتے ہیں فلاں. میں نے کہا جی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ فلاں لوگ ہیں تو آپ ثابت کر دیں, میں اگر سمجھتا ہوں یہ ہے تو میں ثابت کر دوں گا, جو بھی ہوگا ہماری کوئی ضد نہیں ہے اس میں. انویسٹیگیشن جو ہے لاجک کا نام ہے, ضد کا نام نہیں ہے. تو خیر اس پہ پھر وہ کافی لمبی ڈبیٹ ہے. یہ کرتے ہم نے ایک بندے کو فالو کیا, پھر اس کی ایک پوری مطلب اس کیس کو پورے ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے. بعد میں یہ جب لوگ پکڑے گئے تو ہم نے جب ویپن ریکور کیے ہیں تو آپ یقین کریں ان سب ویپن کے اوپر ٹیپ چڑھی ہوئی تھی, آئلنگ ہوئی تھی, یہاں تک کہ ان کے فائر پن بھی نکال کے سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا تھا امجد صابری کیس, آرمی کلنگ کیس, رینجر کلنگ کیس. اب اس سے کیا ہو رہا تھا کہ 2 اگر آرمی کے جوان شہید کیے ہیں تو 2 پولیس والے کر دیے تو 2 ویپن ہو گئے, ایک ہی واپس 2 وارداتیں ہیں پھر کسی اور سے. تو وہ ایک بڑی وہ تھی. لیکن جب یہ پکڑے گئے ہمارے موجودہ سے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے بہت بڑی پریس کانفرنس کی تھی سی پی او میں, اور اس ٹیم کو جس نے کام کیا تھا ان کو 5 کروڑ روپے انعام دیے تھے. تو یہ ساری دنیا کے سامنے کیسز ہیں. تو میرا یہ ارادہ, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 1-2 لوگوں کو نہ پکڑیں, آپ ان کے ذریعے نا پورا نیٹ ورک کیوں نہیں ختم کرتے, اس کے لیے ٹائم لگتا ہے آپ کو. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارا ایک ہائی پروفائل ٹارگیٹ ہے, اس کا نمبر 2 بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم 2 کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے, ہم بہت دیر تک انتظار کرتے تھے, ایک سال انتظار کرتے تھے کہ یار یہ تو کہیں نہیں جا رہا نا, تو اگلے تک جائیں. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ کراچی میں تھانوں پہ آئی ڈی بلاسٹ ہو رہے تھے, جس کو لوگ یہاں کہتے ہیں کریکر, وہ غلط ہے, وہ آئی ڈی ہے بیسیکلی. کیا فرق بتا دیں پہلے تھوڑا سا, پھر اس کے بعد بات کریں. دیکھیں آئی ڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ امپرووائز ایکسپلوزیو ڈیوائس, جس کو بال بم مثال دے رہے تھے. آپ کے بچوں کو بال بم کا کیا پتا ہے, کے بچوں وہ تو بال سمجھنا, بال کے اندر بم تو نہیں ہوتا, وہ بال کو کاٹتے ہیں, اس میں ایکسپلوزیو بھرتے ہیں, اس کے بعد بال بیرنگ لگاتے ہیں, اس کے اوپر ٹیپنگ کر کے اس کے ڈیٹونیشن لگاتے ہیں. اس کو جب ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے لائٹر جلا کے اس کو پھینکتے ہیں تو گرتا ہے تو بلاسٹ ہوتا ہے. کریکر ہی ہوتا ہے کہ آپ نے زور سے مارا پھٹ گیا, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ آئی ڈی بنا رہا ہے نا ایک بال, تو 10 کلو کا بم بھی بنا لیتا ہے, یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس کیس کے اوپر ہم نے تقریباً 300 دن
اے کیٹیگری کے دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے ہم نے بی والے کی بہت ریکی کی. آخر میں ہم نے اے والے کو سے انکاؤنٹر ہوا, وہ مارا گیا. اس کے بعد سے کوئی آئی ڈی بلاسٹ نہیں ہے. 2016 اپریل کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں آئی ڈی بلاسٹ اس تنظیم کا جس کو القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ کہتے نہیں ہے. بالکل. اس کے بعد میں نے بال بیرنگ واقعات نہیں سنے. نہیں, بال بیرنگ نہیں, آئی ڈی بلاسٹ. یعنی وہ بال بھی ہو سکتی ہے, وہ سلنڈر بھی ہو سکتا ہے, وہ پریشر کوکر بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جو اس طرح کی آئی ڈی تھی نا, یہ تو بنا رہے تھے جو لشکر جنگوی نے بنائی نا, وہ بلاک بم, کرو اسٹون, اس طرح کی. یہ نعیم بخاری کا فارمولہ تھا. صحیح ہے. اور جو دوسرے پریشر کوکر میں یہ جنرل جہادیوں کا فارمولہ ہے. یار کوئی مطلب جو جہادی اب بنانے والے 2-3 ہی ہوتے ہیں, اس کو پھینکنے والے, اس کو استعمال کرنے والے زیادہ ہو سکتے ہیں. جب آپ بنانے والے کو ختم کر دیں گے تو جب مٹیریل نہیں ملے گا تو آگے چھاپیں گے کیا اخبار میں آپ. بالکل صحیح بات ہے سر. آپ نے مجھے بتایا, میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ امجد صابری والے کیس سے اتنے سارے کیسز ملتے جلتے تھے. میرے خیال میں more than 72 کلنگ تھی اس کے اندر. اور 2 لوگ. جی 2 لوگ. سر کیسے, اسی لیے تو نہیں پکڑے جا رہے تھے. مطلب اتنے مینج ٹائم کیسے کر رہے تھے 2 لوگ؟ نہیں تو میں نے ان کے پاس کون سا کوئی ٹاسک دیا گیا تھا کہ نہیں جی آپ نے یہ پوڈ کاسٹ اتنی دیر کے لیے کرنی ہے, جس طرح آپ کے پاس ٹائم لمٹ ہے. ان کے پاس کون سا, ان کے پاس جب ٹارگیٹ ملنا ہے تو انہیں کر دینا. اس میں دن میں 2 بھی کر سکتے تھے, 3 بھی کر سکتے تھے رینڈملی. جس طرح اورنگی ٹاؤن میں جب انہوں نے 7 پولیس والے شہید کیے ہیں, تو پہلے وہ موبائل کے اوپر اٹیک کر کے جو ڈیوٹی پہ تھی 4 جوانوں شہید کر کے گلی سے بھاگ رہے تھے. بھاگتے ہوئے دیکھا کہ پولیو ورکر سے 3 پولیس والے کھڑے ہیں, یعنی 3-4 منٹ کا فرق ہوا. ان 3 ان کو فارغ کر دیا. تو ایک دن میں 7 پولیس والے اورنگی ٹاؤن میں شہید ہو گئے. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ شہر کراچی میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ کو ٹارگیٹ نہیں ملا, جو مل گیا اس کو مار دو. دیکھیں یہ تو پھر وہ پولیس والی بات ہے نا, کہ اگر وہ پولیس والے کو شہید کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹریفک پولیس والا نہیں ملا, دوسرا میں شہید کر دیا, دوسرا نہیں ملا, ٹریفک والے شہید کر دیا. حالانکہ ٹریفک پولیس والے بیچارے انہوں نے کیا کیا تھا, ان کو کتنے ابو الاسفانی روڈ پہ ایک ASI تھے, ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کلنگ کی انہوں نے, TTP کے لڑکوں نے. وہ پہلے پولیس والے تھے جو بہت عرصے سے ڈیوٹی کرتے تھے. عوام نے ان کے لیے احتجاج کیا. جاتے ہوئے وہ دہشت گرد ان کی MP5 اٹھا کے لے گئے. باقاعدہ ان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کلیم کیا اور اس MP5 کی تصویر دکھائی انہوں نے تحریک طالبان نے, کہ ہم نے اس پولیس والے کو مارا ہے اور یہ ہمارا MP5 ہے. ہم نے محنت کی الحمدللہ, ان کے ساتھ ہمارا انکاؤنٹر ہوا میران ٹاؤن میں. وہ مارے گئے, ہم نے وہ MP5 ریکور کی, اور ہم نے بھی اسی MP5 کی ویسی پریس ریلیز دکھائی کہ ہم نے ریکور کر لی ہے. ہم اس جوان کا خون تو واپس نہ لا سکے, لیکن اس کے جو دشمن تھے ان کو ضرور کیفے کردار تک پہنچا کے ان کو میسیج بھی دیا ہم نے. یہی آپ کا کام ہے, بالکل ایسی بات ہے, اور آپ نے اس کو اس طریقے سے کیا. اور ایسے بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں. سر 18 اکتوبر 2007 کارساز کا مقام, ایک ہم نے دیکھا کہ ایک ہجوم ہے, بی جو ہے وہ اپنا جلسہ کرنے والی ہیں, اور اس مقام کے اوپر تمام نفری لگی ہوئی ہے. میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا, لیکن مجھے جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ آپ بھی اس مقام پر پہنچے تھے. سر ایک بلاسٹ ہوا, میرے خیال سے یک کے بعد دیگر بلاسٹ ہوا تھا, اور اس کے پر بہت ساری میتھ ہیں. یہ موٹر سائیکل بلاسٹ تھا, یہ ٹائمر بام تھا. سر وہ مجھے تھوڑا منظر بتا دیں, اور پھر اس کے بعد یہ بتائیں یہ تھا کیا. دیکھیں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا نا, تو اس میں بہت زیادہ نا کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے اینگل سے سوچتا ہے. ایک انویسٹیگیٹر اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک سیاسی اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہے, جس کا نقصان ہو تو وہ اپنے حساب سے, اور ایک جنرل پبلک ہوتی ہے. اس طرح میڈیا کا بھی کردار ہوتا ہے. جب بی بی صاحبہ کا جلوس آ رہا تھا تو اس کا منظر یہ تھا کہ اس وقت دونوں روڈ جو ہیں, ایک ایئرپورٹ کو جانے والا, ایک روڈ ایئرپورٹ سے آنے والا, یہ دونوں 1 وے ہو چکے تھے. 1 وے سے مراد کہ ٹوٹل دونوں روڈوں پہ ٹریفک ایئرپورٹ سے شہر کی طرف آ رہا تھا. اتنی پبلک تھی, بے انتہا پبلک تھی. تو جب اتنی زیادہ پبلک ہو, اور پھر ان کے آس پاس جو تھے, جو آثار تھا محترمہ کی گاڑی کے آس پاس جو ٹرک بنا ہوا تھا, وہ ان کے جان نثاروں کا تھا. ساتھ میں پولیس کی موبائلیں بھی چل رہی تھیں. تو جب اتنی زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے, سیکیورٹی کو اس طرح مینیج نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہ پبلک فگر تھی بہت بڑی, اتنی دنیا دیکھنے کے لیے منتظر تھی ان کی. جب وہ کارساز پہ پہنچتی ہیں تو پہلا بلاسٹ ہوتا ہے. میں تھا اس وقت PC ہوٹل کے آس پاس, کہیں میرے کو یاد آتا وہاں تھا. تو میں جیسی میسیج ملا کہ وہاں دھماکہ ہو گیا ہے, تو ہم نے رش کیا اس طرف, تو پتہ چلا دوسرا بھی دھماکہ ہو گیا. مجھے یہ یاد ہے اچھی طریقے سے, جب میں پہنچا نا اپنا نرسری کے پاس, تو اس وقت نرسری کے پاس جو موجودہ KFC ہے نا, اس درمیان میں روڈ میں نا کٹ ہوا کرتا تھا, وہ اندر کی طرف جانے کے لیے آبادی میں. تو ایئرپورٹ کی طرف جو جانے والا راستہ ہے, اس راستے سے گاڑیاں آ رہی تھیں, ریوو ڈالے 3-4. تو وہ انہوں نے جیسی دوسرے روڈ پہ ٹرن مارا, تو ایک بندہ پیچھے گرا, اس نے بھاگ کے گاڑی میں چڑھا. تو سر تمہیں نہیں معلوم تھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا.
جیسے میں کرائم سین میں پہنچا تو وہ ایک بے انتہا خوفناک منظر تھا. گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی تھی, لاشوں کا نا یعنی دائرے بنے ہوئے تھے لاشوں کے, مطلب لوگ نا یوں گرے ہوئے تھے, کچھ لوگ اندر کی طرف گرے ہوئے تھے, چیخ و پکار تھی. تو پہلی گاڑی شاید ایمبولینس کے بعد یا ایمبولینس کے آس پاس ہماری پہنچی تھی, انہوں نے پولیس کی گاڑی دیکھی تو لوگ ہمارے پیچھے لگ گئے. اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ لوگوں کے ذہن میں وہ خیال کیوں آیا. تو ہم نے کیا کیا, نیچے زخمی پڑے تھے, ہم نے ان کو اٹھانا شروع کر دیا. اچھا. تو وہ لوگ رک گئے, پھر ہم وہاں سے نکل آئے تھوڑی دیر کے لیے, پھر 15-20 منٹ کے بعد ہم دوبارہ گئے. جب دوبارہ گئے تو پھر ساری فورسز ایمبولینس دنیا جان پھر وہاں آئی ہوئی تھی. تو میں نے جب اس جگہ کا معائنہ کیا, تھوڑا دیکھا, مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ دونوں بلاسٹ جو ہیں نا یہ دونوں خودکش تھے. اچھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی پولیس کی موبائل میں اٹیک ہوا, کوئی صاحب کہہ رہے تھے جو بچہ پکڑایا جا رہا تھا اس میں وہی غلط ہے, 200% غلط. یہ دونوں خود کا حملہ آور تھے, بالکل سیم وہی طریقہ کار تھا جس میں بیوی شہید ہو گئی لیاقت باغ میں. جی. اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری لاشیں واشیں اٹھائی جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک بہت ہی بڑا ایک واقعہ تھا, لیکن شکر الحمد للہ کی بیوی محفوظ ہوگی. اب اس کو ریورس میں چلتے ہیں, دھماکے کے دوران کیا ہوا. بالکل ہوا یہ کہ جب بیوی صاحبہ ٹرک پہ تھیں اور ٹرک آ رہا تھا شہر کی طرف, تو جو خود کا حملہ آور تھا اس نے ڈرائیونگ کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے یہاں غالباً رائٹ ہینڈ سائڈ ڈرائیونگ ہے اور ہم لیفٹ ہینڈ سے اترتے ہیں گاڑیوں میں سے. ایسے ہی نا, اگر بس میں بیٹھے ہیں تو رائٹ پہ ڈرائیور بیٹھتا ہے, لیفٹ والی سائڈ سے بس اسٹاپ سے لوگ چڑھتے ہیں. اس میں دونوں چیزیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھیں. ڈرائیور بھی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رہتا اور گاڑی سے اترنے کا راستہ بھی رائٹ سائڈ پہ تھا. یہ اتفاقی تھا یا عقل سے بنایا کسی نے, یہ اچھا تھا. کیونکہ جو خود کا حملہ آور تھا یا اس کے ماسٹر مائنڈ تھے, ان کے ذہن میں یہ پلاننگ تھی کہ جب پہلا اٹیک ہوگا, بیوی جب اتریں گی تو دوسرا اس وقت بلاسٹ کرے گا لیفٹ سائڈ سے ہی کرے گا, دونوں لیفٹ سائڈ سے کریں گے تاکہ جب وہ ایکسپوز ہوں گی تو اس میں ان کو ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے. اپنی پلاننگ کے حساب سے تو انہوں نے یہی کیا. لیکن ہوا یہ کہ جب پہلا بلاسٹ کیا تو بالکل ان کا کام ان کے مقصد کے مطابق ہوا. لوگ اترے, ایک دم اتر کے بیوی کو انہوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ لیفٹ کے بجائے وہ رائٹ سے ہو رہی تھی, تو اس نے اٹیک بھی لیفٹ سے کیا. جب لیفٹ سے کیا تو وہ پورا امپیکٹ ٹرک نے لیا, بیوی محفوظ رہی. اور جو گاڑیاں گزر رہی تھی اس وقت جو اسپیڈ سے گزر رہی تھی وہ وہی گاڑیاں تھیں 3-4 جس میں بیوی صاحبہ کو لے کے وہ ریسکیو کر کے نکل رہے تھے. اچھا. اب جب لیفٹ سے انہوں نے اٹیک کیا تو اس وقت تک جو بلاسٹ کے جو نیچے سے پیلٹس آئے نا وہ آ کے کچھ لوگوں کے پاؤں میں لگے, اور جو وہاں قریب کھڑے وہ شہید ہو گئے, زخمی ہو گئے. تو اس وجہ سے محترمہ یہاں بچ گئی اس کیس میں. پھر کیا ہوا جی, وہ یہ جو آپ کی بات ہے کہ جی کوئی اچھا وہ پولیس پہ الزام کیوں آ رہا تھا. اس زمانے میں غالباً ارباب رحیم صاحب تھے CM سندھ, تو ان کا شاید کوئی اختلاف تھا, سیاسی اختلاف جو پارٹی. تو لوگ جو عام پبلک کے ذہنوں میں خیال ہوتا ہے, بولا یہ پولیس کی موبائل میں آگ لگی ہوئی, حالانکہ وہ دھماکے کی وجہ سے آگ لگی تھی, تو شاید یہ پولیس کی گاڑی میں دھماکہ ہوا. کوئی بچے کا سین نہیں تھا, کچھ نہیں, دونوں خودکش تھے. اور بالکل وہی طریقہ کار تھا جو لیاقت باغ والا تھا, ڈبل بلاسٹ تھا. اس کے بعد اس کی ہم نے انویسٹیگیشن کی. پھر جب یہ لیاقت باغ والوں اس میں بھی شہید ہو گئی ہیں, تو اس میں بھی میں یہاں سے جاتا رہا ہوں اس کیس کو دیکھنے کے لیے. تو دونوں میں بہت سی چیزیں کامن تھیں. سر آپ کی ہائی پروفائل کیسز کی بات ہوتی ہے تو پھر دیگر افسران کا بھی نام آتا ہے. آپ نے شروع میں ہی چودھری اسلم صاحب کا ذکر کر دیا تھا. کیسے تعلقات تھے سر؟ ایک پروفیشنل تعلقات ہوتے ہیں اور ایک دوستی والے ہوتے ہیں. سچ پوچھے تو میرے ان سے پروفیشنلی تو شاید تھوڑے بہت اختلافات ہوں گے, لیکن ایز اے برادر, ایسے دوست, ایسے بھائی, میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں تھا. میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا اور ہمیشہ میری عزت کرتے تھے. وہی میرے بارے میں کہتے تھے کہ عمر کو کوئی چیز مل گئی نا تو یہ بوری کی, وہ کہتے ہیں نا دھاگے کا ایک سرا پکڑ لیا تو پوری بوری ادھڑ دے گا. تو میں ان کو یہ کہتا تھا, میں نے کہا کہ آپ میرے سے الگ ہو چلتے ہیں, اس لیے بس ایک پروفیشنلی ہم دونوں کی ایک الگ الگ طریقہ, ان کا اپنا طریقہ کار تھا, میرا اپنا طریقہ کار تھا. باقی جس طرح ایک انسانیت یا دوستی ہوتی ہے نا, اس میں میری وہ بہت عزت کرتے تو میں ان کی بھی بہت عزت, ان کی فیملی کی عزت کرتا ہوں. بھائی تھے میرے, شہید ہوئے, اور ان کے قاتلوں کو بھی ہم نے انجام تک پہنچایا. ہاں جی, مہران ٹاؤن والے اس پہ آتے ہیں. آپ نے غالباً مہران ٹاؤن سے ہی ان قاتلوں کو جانم حاصل کیا اور انہی کو پیچھے آپ گئے. وہ کیا طریقہ کار تھا, کیسے ہوا اور کس طرح سے ان کو پکڑا؟ دیکھیں اس کے 2 ایپیسوڈ ہیں. یہ جب بوبی کیپری کا کیس ہوا, اس سے علاوہ یہ بیسیکلی لشکر جنگی کا کہیں گے سارا, کیونکہ آپ لوگوں نے ان کے خلاف بہت زیادہ کریک ڈاؤنس کیے تھے. دیکھیں ہم یہ بھی اس کا میرا اس چیز پہ بڑا اختلاف ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے جب اس طرح کی ہوا چل رہی ہوتی ہے نا, جو بھی انکاؤنٹر میں مارا جائے اس کو کہتے ہیں کہ کمانڈر مار دیا گیا. وہ بھائی اگر سارے کمانڈر مار دیے تو پھر ورکر کون سا تھا؟ تو آپ جس کا جو پروفائل ہے اس کو اتنے ہی رہنے دیں.
جو یسنتا والے کیس میں یہ تھا کہ جو دلدار چاچا تھا نا یہ بوبی کا سسر تھا. کون بوبی؟ بوبی وہ جس نے امجد صابری صاحب کو شہید کیا تھا, اور یہ بہت پرانا جہادی تھا, یہ سلیپر سیل کا ہیڈ تھا. اسی نے وہ پہلی گاڑی تیار کی تھی جو اس کو چوہدری یسنتا صاحب کے گھر پہ بھیج کے خود کا حملہ کیا, اور دوسری گاڑی بھی اسی نے تیار کی تھی جس میں چوہدری صاحب شہید ہوئے. یہ بہت یعنی اتنا لو پروفائل پلمبر بن کے جیتا تھا, کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا. ہمیں بھی اندازہ بعد میں ہوا کہ یہ اصل تو ماسٹر مائنڈ یہ تھا. تو یہ ایکسپلوزیو ایکسپرٹ تھا. اس کے جس گھر میں مہران ٹاؤن والوں میں مارا گیا یہ, اسی گھر میں دونوں گاڑیاں تیار ہوئی. اور سر پہنچے کیسے آپ لوگ وہاں تک؟ جہاں تک مجھے پتہ چلتا ہے کہ چودھری صاحب جب حیات تھے تو یہیں اسی ایریا سے کال ٹریس کی گئی تھی. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہر کا کام کرنے کا اپنا ایک انداز اور طریقہ کار ہوتا ہے. کہانی بنانے میں آؤں تو میں بھی بڑی لمبی چوڑی سی, لیکن جو میں نے بتایا نا ہمارا طریقہ کار ہے, ہم بہت باریک چیز سے لے کے چلتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں اس کے پیچھے. اس کیس تک چوہدری صاحب والے کیس تک ہم پہنچے, آپ کو یقین نہیں آئے گا, ایک ٹھیکیدار کے ذریعے پہنچے جو DHA میں ایک بنگلے پہ کام کرتا تھا, جو اس کیس کا ماسٹر مائنڈ تھا. ماسٹر مائنڈ سے مراد یہ کہ وہ اس کے ساتھ تھا. اگر میں کہوں 6 تھے, 6 کے 6 ماسٹر مائنڈ, تو ایسا نہیں ہوتا. وہی CTD کے اوپر ہم خود کا حملے میں ملوث تھے. وہی ٹیم تھی جن نے چوہدری صاحب کو شہید کیا. انہیں کے اندر وہ کامران پولیس والا تھا جو صاحب کا گن مین تھا, جو اس لنک نیٹ ورک سے جڑا ہوا تھا. سروس سے پہلے وہ ایک کلدن تنظیم کے ساتھ تھا, پولیس میں آیا, نیوٹرل ہو گیا, نارمل ہو گیا. آخری دنوں میں اس کو پھر یہ جراثیم پیدا ہو گئے, تو اس نے پوری ان کو ریکی کرا دی, پوری پلاننگ کرا دی. اور اسلم صاحب کے ساتھ ہی وہ شہید ہو گیا, حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ آج اٹیک ہونا ہے, شاید وہ بچ جاتا. اچھا. اس کے بعد جب انکوائری ہوئی تو اس میں کلیئر ہو گیا, کیونکہ اسی گروپ کا جو لیڈر تھا وہ پہلے کسی اور نے ٹارگیٹ کلنگ میں مار دیا تھا. یعنی چوہدری صاحب کے حملے کے اندر جو لوگ ملوث تھے, ان کا ایک لیڈر تھا جو قیوم آباد میں رہتا تھا, وہ اور چوہدری صاحب کا جو گن مین تھا, یہ دونوں بچپن کے دوست بھی تھے. اور اس کی نصیحت تھی کہ وہ جو کلدن تنظیم کا لڑکا مارا جا چکا ہے, کہا کہ جب بھی کبھی مروں تو میری قبر اس کے ساتھ بنانا. جب یہ واقعہ ہو گیا, کہیں کافی سال عرصہ گزر گیا, جب میں نے لوگ پکڑے, یہ بات سامنے آئی, تو ہم واقعی دیکھنے گئے تھے, دونوں کی قبریں ساتھ بنی ہوئی تھیں. تو اس نے خود ان کو اسلم صاحب کو شہید کرا. ایک ہی ساری اس نے کرائی, لیکن اس دن اس کی ڈیوٹی نہیں تھی, لیکن وہ آیا اور اللہ نے اس کو اس جگہ پہنچا دیا. تو یہ دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس انفارمر. ہاں جی, دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس بات کو میں یہیں روکتا ہوں, ایک پیچھے چلتا ہوں تھوڑا سا. دیکھیں ایک چور ڈکیت ہوتا ہے, اس میں انفارمر مل جاتا ہے آپ کو. سیکٹیرین کلنگ میں بھی کوئی نہ کوئی انفارمر مل جاتا ہے. چیٹنگ فراڈ میں بھی آپ کو انفارمر مل جاتے ہیں, کیونکہ اس سے آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا, اس کو مفاد ہوتا ہے پیسے کا. صحیح ہے. انفارمر یہ جو کہتے ہیں پولیس میں کرپشن, یہ مجھے یہ بتائیں کہ جو انفارمیشن دینے آتا ہے, جو انفارمر ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی فنڈ ہوتا ہے کیا؟ اس انفارمر کو کوئی ثواب مل رہا ہے کیا؟ اس انفارمر کو کوئی بینیفٹ ہے؟ یا تو وہ اپنی دشمنی میں آ کے آپ کو انفارمیشن دے دے تو وہ شاید 1% ہوں گے, لیکن جو بینیفٹ کے لیے آتا ہے تو ظاہر ہے اس کو امید ہوتی ہے پیسے دو مجھے, وہ کہاں سے دے پولیس والا؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تو پولیس والا لے رہا ہے, ہم مانتے ہیں کہ پولیس کرپشن کرتی ہے, ہم سب اس میں انوالو ہیں, کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے. کوئی بولتا ہے میں بہت پارس ہوں تو 5% بھی نہیں ہوں گے, میں کلیئر بول رہا ہوں آپ کو. لیکن اس سسٹم کو چلانے کے لیے, اس سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کو انفارمر اور یہ سورسز اور یہ سب کچھ پانچ جیلوں میں جو لوگ بند ہیں. میں نے کراچی کا سب سے بڑا سیریل کلر کا جو انفارمیشن تھی مجھے جیل سے ملی تھی. اس وقت آئی جی جہانگیر مرزا صاحب تھے, اس نے بندے نے بہت بڑی انفارمیشن دی, اور اس نے بہت بڑی ڈیمانڈ کی 3 ملین کی, کہ مجھے 3 ملین دو. تو یہ پولیس والوں کی یہ ٹارگیٹ کلنگ سیریز میں ہو رہی ہے, وہ میں آپ کو بندے پکڑاتا ہوں. تو میں جہانگیر مرزا صاحب کے پاس گیا, ایسے آئی جی بھی گزرے ہیں, انہوں نے اسی پر نوٹیفکیشن کرایا, انہوں نے کہا جی آپ سے بات کر لیں جا کے. وہ گینگ ختم ہوا. اب میں واپس اسی جگہ آتا ہوں, میں کہاں بات چھوڑ گیا تھا. چودھری صاحب پہ انفارمیشن اور کس طرح پکڑا. تو یہ بوبی کیپری کا جو سلسلہ تھا چلتے چلتے پھر اس کے سسر تک, اور پھر یہ آگے پورا نیٹ ورک کھولا. پھر چودھری اسلم صاحب والے کیس میں وہ شہید ہو گئے, اور جو شہید ہو گئے اس کے بعد پھر عطا الرحمان جو نیم بخاری, ان کا ایک دوسرا ساتھی چودھری عامر یہ جو بھی تھا, وہ سارے اس وقت ڈالمیا میں موجود تھے. اچھا ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انویسٹیگیشن میں جتنا ٹائم گزرتا ہے نا, اتنی ایویڈنس کمزور ہوتی ہے, لنک سے نہیں جڑ سکتے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کوانٹٹی پہ جاتے ہیں, تعداد پہ. اس پہ 100 کیس, میرا ڈفرینس ہے اس کا. میں بولتا ہوں کوانٹٹی پہ نہیں جائیں, کوالٹی پہ جائیں. آپ ابھی میں آپ کو ایک بندے کا نام نہ بھی لوں تو میں بولوں یار بتائیں وہ MQ میں کس کو پھانسی ہوئی تھی, تو ایک ہی نام آئے گا. کیوں؟ اور میں پوچھوں انکاؤنٹر کتنے ہوئے, کتنے لوگ مارے گئے, آپ کو 2-3 سے نام نہیں آئیں گے. فرق کیا ہے کہ جب آپ کسی کو قانون کے ذریعے سزا دلواتے ہیں نا,
تو اس کی 7 نسلیں یاد رکھتی ہیں اس کو. انکاؤنٹر میں ایک بھائی سے مارا گیا تو دوسرے کو تیسرے کو بول ہی نہیں رہتا. پھانسی کا لفظ ایک ایسا ہے کہ اس کی 3 پشتوں کو کم از کم یاد رہتا ہے کہ ہمارے دادا پردادا نانا جو بھی تھے اس کو پھانسی ہوئی تھی. ایسی نسلوں تک چلتا ہے ان کے دماغوں میں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ موقع کی نزاکت سے فیصلہ کریں کہ آپ کتنا آپ اس کو لیگلائز کر سکتے ہو. صحیح ہے. جب ایویڈنس ہی ہماری ٹوٹتی چلی جاتی ہے تو پھر ملزمان بری ہوتے ہیں. جب بری ہوتے ہیں پھر سوسائٹی ہم پہ الزام لگاتی ہے اور صحیح الزام بھی لگاتی ہے اور ہماری اندر کی کمزوریاں بھی کوئی سمجھے. ہم انویسٹیگیشن کو سیریس لیتی ہی نہیں ہے. ایس ایچ او کا تو آپ روز نام سنتے ہیں جی, ایس ایچ او ایسے دے کے لگ گیا, فلاں کر گیا فلاں کر گیا. یہ انگریز کے زمانے کا ایس ایچ او نہیں رہا. اب اس کے 2 حصے ہیں, ایک انویسٹیگیشن ایک آپریشن. اب ایس ایچ او کا کردار جو ہے نا وہ طاقتور نہیں رہا, لیکن لوگوں کے ذہن میں وہی بیٹھا ہوا ہے. ایک ایس آئی او بھی تو بیٹھا ہے اس تھانے کے اندر. صحیح ہے. ایس ایچ او اگر اچھا کام کر کے لا رہا ہے یا پولیس اچھا کام کر کے کوئی بھی کر کے لا رہا ہے وہ تو نظر آ گیا, لیکن جو ایس آئی او محنت کر رہا ہے اس کیس کے اوپر اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے. وہ کسی کے ساتھ اچھا یا برا کر رہا ہے اس کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں کرتا. تو جب تک آپ انویسٹیگیشن کو مضبوط نہیں کریں گے, بہت اچھا نہیں کریں گے اور اس کو واقعی سپیریئر سمجھیں گے تو پھر جا کے آپ کے جو ملزموں کو سزا ہوگی تو کوئی خوف پیدا ہوگا. ادروائز تو 6 مہینے سے زیادہ تو ملزم اندر ٹھہرتے ہی نہیں ہے. ہاں وہ نکل جاتے ہیں باہر. کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کیس بہت اسٹرانگ کیس نہیں بنایا جاتا اور ایٹ دی اینڈ وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. ہم دیکھیں نا, ہم نے جب ہم جو صابری والے پکڑے یا سفورہ والے پکڑے یا اس میں ایک والے پکڑے تو ہم نے ان سب کے اوپر نا یہ نہیں کیا کہ 100 کیس چلان کرنا. باقی کیسز جس علاقے کے دیے کچھ ایسی چیزیں کو ٹرانسفر ہوئے ان سب کیسز میں ان سب ملزمان کو سزائے موت ہو چکی ہے. یہاں سے ہائی کورٹ تک ان کی جو سزائے موت ہے نا وہ قائم رکھی ہے. اب سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں تو وہاں پر بھی سزا ان کی انشاءاللہ قائم ہی رہے گی انشاءاللہ. تو 15 سے لے کے آپ 26 ہو گیا, تقریباً 11 سال تو ہو گئے نا. تو یہ پروسیس تو میرا نہیں تھا کہ میں ان کو 15 سال یا 10 سال ٹرائل میں گزار دوں. جب ان کو سزا ہو گئی تو سزا کا کہنا کہ اینڈ تو ہونا چاہیے نا. ابھی تک ان میں سے کسی سزا بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. ظاہر ہے کوئی پالیسی ہوگی یا جو بھی ہوگا اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. اچھا سر, سفورہ والے کیس پہ آتا آپ نے ذکر کر دیا. 2015 میں یہ واقعہ ہوا تھا اور جہاں تک میں نے اس کیس کو پڑھا ہے کہ 57 نشستیں تھیں جن میں سے 55 پہ ایک بندے کو جا کے یہاں گولی ماری گئی تھی, جہاں تک اگر میں غلط نہیں ہوں. آپ نے اس کیس کی ذمہ داری لی تھی. وہ کیا وقت تھا, وہ کیا ٹائم تھا جب آپ وہاں پہنچے تھے, کیونکہ پوری بس سے خون ریس رہا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. دیکھیے پاکستان کے چند بڑے واقعات یا ثانیات میں سے نا ثانیہ صفورہ, اس کو کوئی یہ نہیں کہتا صفورہ کلنگ کیس, سارے کہتے ثانیہ صفورہ کیونکہ واقعی ثانیہ تھا. کیونکہ اس میں ہماری سر سے پرامن انتہائی بزنس مین اور شریف لوگ کمیونٹی جو اسماعیلی کمیونٹی ہے ان کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا. سافٹ ٹارگیٹ تھا لیکن بہت ہائی پروفائل ٹارگیٹ تھا. میں تھا اسلام آباد میں تو مجھے فون پہ بہت سینئر ایک افسر تھے رینجر کے جنرل بلال اکبر صاحب, ان کا مجھے فون آیا. انہوں نے مجھے ایک تنظیم کے بارے میں پوچھا کہ یار یہ تنظیم جنسیت کی کیا پوزیشن ہے. تو میں نے ان کو بتایا, میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا اسی وقت یہ خبریں چل رہی تھیں. صحیح ہے. تو میں سر خرید کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس نے کلیم کیا ہے. تو میں کیونکہ اس کے پیچھے سے ہسٹری جانتا تھا گروپ کی, تو میں نے کہا سر یہ کلیم مجھے فیک لگتا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا فلاں فلاں کیس بھی دیکھ لیں. انہوں نے کہا اچھا تم کہاں ہو؟ میں نے کہا وہاں. آ جاؤ آپ کراچی. میں کراچی آ گیا. دوسرے دن جنازہ ہو رہا تھا تو میں بس میں چلا گیا. تو بس میں جا کے میں نے پہلی بار دیکھا کہ وہاں پر میں نے ان کو بتایا کہ سب کہہ رہے تھے بس میں پچھلے دروازے سے چڑھے ہیں. میں نے بتایا کہ جی اس بس میں دونوں طرف سے لوگ چڑھے ہیں جی. ٹھیک ہے, یہ بات یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے لوگوں کے لیے کہ دونوں طرف سے چڑھے یا ایک طرف سے چڑھے. ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں. تو اس میں جو گولیوں کے نشانات تھے, پھر وہ پورا کرائم سین دیکھنے کے بعد اس پہ کیس اسٹڈی کریں گے تو پھر میں ایک باریک بینی میں چلا جاؤں گا. خیر وہاں سے ہمیں ایک ایسا بندہ مل گیا جس کو لوگوں نے اگنور کیا شاید. اس کو میں نے گاڑی میں بٹھا لیا. وہ ایک موالی ٹائپ آدمی تھا. وہ ایسا تھا کہ وہ ایک دیوار کے پیچھے بیٹھ کے کوئی نشہ کر رہا تھا. جب فائرنگ ہو رہی تھی تو وہ دیوار سے گردن اٹھا کے دیکھ رہا تھا. انہوں نے پورا واقعہ دیکھا. اچھا. تو میں نے گاڑی میں اس کو بٹھا لیا. تو میں نے پوچھا کیا؟ وہ بولتا سر ادھر سے بندے آئے ایسے تھے. تو وہ بار بار کہے کہ اتنا بڑا پسٹل تھا, اتنا بڑا پسٹل تھا. تو میرے پاس بھی گلاک رکھا ہوا تھا. تو اس نے بولا کہ ایسے رنگ کا تھا. تو جو لمبا کر رہا تھا تو ہمارے پاس ایک انفارمیشن چل رہی تھی کہ جو طاہر صاحب ہیں جو ان کا امیر تھا, اس کے بعد جو پسٹل ہے وہ گلاک ہے. اور وہ لمبا اس لیے اس کے سائلنسر لگا ہوا ہے. تو مطلب اس کی باتوں سے نا میں بہت سی چیزیں واضح ضرور ہو گئی, لیکن ظاہر ہے ایک دم تو چیزوں کے اینڈ پہ نہیں پہنچ سکتے ہم لوگ.
اس کے بعد جب یہ چیزیں میچ ہونا شروع ہوئیں اور کچھ باتیں آگے بڑھیں تو مختصراً یہ کہ اللہ نے ہماری مدد کی. میری ٹیم کی بے انتہا محنت تھی. پچھلے تقریباً پونے 2 سال سے ہم لگے ہوئے تھے. ہم نے ثانیہ صفورہ کے ملزمان کو پکڑ لیا. وہ پوری ایک اسٹوری ہے, ایک فلم ہے موری کہ کس طریقے سے اس پہ ہم نے پونے 2 سال کام کیا اور کہاں شروع کیا اور کیسے اس کا اینڈ ہوا. تو لوگ کہتے ہیں پولیس ٹارچر کرتی ہے, یہ کرتی ہے پولیس ٹارچر, لیکن جب آپ ایکسپیرینس پہ بات کرتے ہیں نا, یا آپ آگے کس بندے سے بات کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو ٹارچر کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی, یہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو. ہاں جی ایسے ہی. جب طاہر سائیں لوگوں ان کو پکڑا تو اس سے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ثانیہ صفورہ میں کون تھا, صرف میں نے اسے یہ کہا بتاؤ کون تھا. میں نے نام پوچھا, اس نے نام غلط بتایا تو میں نے اس کو ایک موقع بھی لگایا اور میں نے اس کی پوری ہسٹری بتا دی اس کو. جب میں پوری ہسٹری بتائی تو وہ سمجھ گیا, اس نے بولا سر میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا. تو آپ یقین کریں وہاں سے لے کے میرے آفس تک کوئی آنے میں 35-40 منٹ لگے ہوں گے. میں نے ایک بار اس سے نہیں پوچھا کہ ثانیہ صفورہ میں کون تھا, میں صرف یہ سوال کیا بتاؤ کون تھا. صحیح ہے. کیونکہ اس کو تو پتا تھا کہ اس نے آخری کیس کون سا کیا, اور مجھے بھی پتا تھا. تو میں اس کو ایک کیس پہ فوکس کرنا نہیں چاہتا تھا. اس نے کہا سر یہ میں نے کہا نہیں اس کا تو خیر چھوڑو, یہ تو ہمیں سارا پتا ہے. اب اس نے سمجھا کہ ان کو جب میرا اتنا پتا ہے یہ بھی پتا ہوگا. اس نے پھر باقی کیسز بتانا شروع کر دیے. جب باقی کیسز بتایا تو وہ یعنی اس کی 70% جتنی بھی انٹروگیشن تھی وہ میرے آفس پہنچنے تک مکمل ہو چکی تھی, یعنی انکشاف کر چکا تھا. اب جب یہ چیز بریک ہوتی ہے کہ ثانیہ صفورہ کے ملزمان گرفتار ہو, یہ کوئی میرے 7-8 دن کے بعد گرفتار ہو گئے تھے جی, کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا ہم نے پیچھے پورے پونے 2 سال محنت کی ہوئی ہے. اس کے بعد اس پر جنرل رائی شریف صاحب ہوا کرتے چیف آف آرمی اسٹاف, تو ان کو بھی اطلاع ملی. انہوں نے پھر اپنے ایک افسر کو, سینئر افسر کو, میں اس کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ ایک انٹروگیشن سیل کے انٹیلیجنس کے بہت بڑے افسر تھے, اب تو ریٹائر ہو گئے. ان کو ڈپیوٹ کیا کہ آپ جائیں. وہ آئے, انہوں نے رات کو انٹروگیشن کی اور صبح سویرے انہوں نے اوپر رپورٹ دی. مجھے نہیں معلوم کیا رپورٹ دی, لیکن انہوں نے بتا دیا بندے بالکل جینون ہیں, پکڑے گا, اور جو بھی پکڑے جس میں سعد عزیز ٹن سارے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مبارکباد دی. پھر پورے پاکستان میں اس چیز کا چرچا ہوا کہ ہاں جی بالکل صحیح لوگ پکڑیں گے. دیکھیں میرے لیے زیادہ آسان تھا نا, انہوں نے انکشاف کر دیا, میں انکاؤنٹر کر دیتا ہوں. کون یقین کرتا میری بات پہ, اور کیوں ہاں نہیں. تو آپ پھر ہم نے ثابت کیا نا کہ ہم نے ان کو گرفتار ہی نہیں کیا, ہم ان کو کورٹ بھی لے گئے, ان کو سزائے موت تک پہنچا دیا. یہی میرا کام تھا نا. تو وہ ہم نے کیا اور پھر سب نے ریکگنائز کیا. اس پہ بھی ہمیں سندھ گورنمنٹ نے 5 کروڑ روپے انعام دیا. مجھے میڈل ملا, میری ٹیم کو میڈل ملے. تو جب آپ کام کر لیتے نا تو پھر آپ کی عزت ہوتی ہے. اور ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ نے عزت بنانی ہے یا سوسائٹی میں, تو میری سارے دوستوں سے اپیل ہوگی, خاص طور پہ نان پی ایس پی سے, کہ آپ لوگوں کی عزت اسی وقت بحال ہوگی لوگوں میں بھی اور ڈپارٹمنٹ میں بھی, جب آپ اپنی قابلیت, اپنی محنت اور انصاف سے جو سا نا اپنا کریکٹر بلڈ اپ کرو گے. اگر آپ یہ بولو گے جی میں فلاں کی سفارش پہ یا فلاں کے ذریعے یا فلاں کی غلامی کر کے آ جاؤں گا, جس طرح ایک اے ایس آئی جب آتا ہے تو دلیل ہوتا ہے نا, پھر وہ ایس ایچ او بنتا ہے, محنت کر کے آتا ہے. نہیں جب ایک اے ایس آئی آتا ہے تو وہ جو زیادتیاں اس کا ہو رہی تھیں جو اس کے سینئر افسران کرتے ہیں, جو ایس ایچ او ہوتا ہے وہی زیادتیاں وہ اس کا بدلہ عوام سے لیتا ہے, ریپیٹ کیا تھا جی, نہیں وہ عوام سے لیتا ہے. یہ ایک سائنس ہے. تو جو پی ایس پی آتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ میرے ماتحت غلام ہے, وہ ان کے سپورٹ کرنے کے بجائے نا وہ ان کے اوپر پریشر ڈال رکھتا ہے, ان کو گرفت کرتا ہے. ٹیم ہی نہیں بن پاتی ہوگی. تو یہ گیپ کو ختم کرنا پڑے گا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی عقل, مطلب وہ انٹیلیجنٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ان کا تجربہ, ان دونوں کا کمبینیشن کریں نا تو یہ سی ٹی ڈی کیوں کامیاب ہوئی ہماری, کہ ہمارے جو افسران ہیں وہ ہماری بات کو یقین کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اے ڈی خواجہ صاحب مجھ پہ ٹرسٹ کرتے تھے, اے ڈی خواجہ صاحب کے علاوہ باقی کرتے تھے, کیونکہ ریسنٹ پاس ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. موجودہ آئی جی صاحب بھی میرے ساتھ, جب میں ان کی قیادت میں نہیں رہا, جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں, آزاد صاحب بھی ہیں, لیکن میرا ہمیشہ کوآرڈینیشن ضرور سر سے. جب بھی بات کی ہے نا, انہوں نے میری بات پہ یقین کیا, آن کیا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. ابھی بھی بڑے تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر آپ کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے, اور پھر آپ جھوٹ مت بولیں. میں کہتا تھا جب کوئی کام ہو جائے, واردات ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو آپ وہاں جھوٹ بول کے اپنے نمبر مت بنائیں. آپ کے پاس نہیں انفارمیشن, آپ بولیں سر ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے ایک جھوٹ, پھر دوسری میٹنگ میں تیسرا جھوٹ, چوتھے میں آپ زیرو ہو جائیں گے. تو جب آپ پہلے دن ہی بول دیتے ہیں سر ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو افسران پھر آپ کی بات کو ریلائی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. ابھی جو ہمارے ایڈیشنل جی سی ٹی ڈی لگے ہوئے ہیں ذوالفقار لڑک صاحب, میں نے ان کے ساتھ ابھی 2 دفعہ سرو کیا یہاں پر. وہ اس سے پہلے سے میرے سے بات مانتے تھے. وہ امجد صابری والے کیس میں مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ شاید وہ ڈی آئی جی سے وہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ عمر یار
اس وقت ہم تمہاری بات اختلاف کرتے رہے, جب تم نے ثابت کیا تو ہم نے مانا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو. تو میرا کوئی ضد تو نہیں ہے کسی کے ساتھ. میں کہتا ہوں بعض اوقات کہ میرا ہو سکتا ہے کہ لہجہ تھوڑا تلخ ہو, لیکن میری بات غلط نہیں ہوگی. تو یہاں لوگ لہجے مانتے ہیں, کام نہیں بات کی بات کو نہیں سمجھتے. اچھا سر, افسران کے اوپر کرپشنس کے الزام لگتے ہیں جی, بہت ساروں پہ لگے ہیں, آپ بھی مانیں گے بہت سارے ادارے کے اوپر لگا ہے اور لگتے آ رہے ہیں. آپ نے کرپشن کی ہے سر؟ میں سسٹم سے باہر ہوں کیا؟ میں اسی سسٹم کا حصہ ہوں نا. تو آپ اس پہ بیٹھ کے کوئی ڈیبیٹ کرے نا میرے ساتھ, مجھ سے بیٹھ کے ڈیبیٹ کرے کہ کرپشن کس نے کی, کس نے نہیں کی, کس طرح کی, تو میں کبھی اس چیز سے باہر نہیں جاؤں گا کہ بولوں نہیں جی میں تو بڑا پارٹس ہوں, ہم بھی گناہگار ہیں, ہم بھی سسٹم کا حصہ ہیں, لیکن ہم سسٹم کو سرو کرتے رہے ہیں. بہت کچھ کیا ایک سسٹم کے لیے. نہیں تو سسٹم کو سرو کیا ہم نے. میں کرپشن کی کبھی سپورٹ نہیں کروں گا, ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کرے گا. میرے بھی بچے ہیں, وہ بھی سنتے ہیں, وہ بھی دیکھیں گے, سب کے بچے دیکھتے ہیں. لیکن آپ اس سسٹم کو اس طریقے سے چلائیں نا جس طرح بھائی بک لکھا ہوا ہے, تو کوئی کرپشن بھی نہیں ہوگی. ایس ایچ او کو اگر کہہ دیا جائے جی 50 آدمی کا کھانا چلا جائے, موبائل کو کہہ دیا جی گشت پہ چلی جائے, تو اس کو پوچھو تو صحیح اس کے بعد فیول کدھر تھا, اس کے بعد وہ کھانے کے پیسے کی, تو اس میں اس کا بھی قصور ہے جو اس چیز کو اوپر پتہ ہے نیچے بھی پتہ ہے, ایک دوسرے کو بول نہیں رہے ہیں. سینئر کو پتہ ہے گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, نیچے والے اوپر والے کو بول نہیں رہا, وہ پورا کر رہا ہے. تم کیسے پورا کر رہے ہو؟ یا تو تم نہیں کرو نا, پھر نہیں لو, وہ بتاؤ سر نہیں ہے, تو اوپر والا پھر دینے پہ مجبور ہے. بس وہ ایک کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کے اشارے میں کام چل رہا ہے, تو یہ اشارے ختم کریں, منہ سے بات کریں, تو آپ کی بھی عزت ہوگی, محکمے کی عزت بھی ہوگی, اور یہ گیپ پہ ہی ختم ہوگا. سر ایم کیو ایم کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے, آپ نے دور گزارا, ان کا بھی دور تھا, اور آپ نے بھی اپنا دور کا پیک اسی دور میں دیکھا. کہا جاتا ہے بہت سارے قتل ان کی طرف سے کیے گئے, اور کہا جاتا ہے کہ بہت سارے قتلوں میں ان کا ہاتھ تھا, اور ایون بہت سارے جو معاملات ہوئے اس میں ایم کیو ایم ملوث تھی. تو کیا اس میں سچائی اور کیا معاملات آپ نے دیکھے؟ دیکھیے یہ چیز بڑی ڈبیٹ ہو چکی ہے اس چیز کے اوپر. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب ایم کیو ایم عروج پہ تھی تو اس نے ٹارگیٹ کلنگ تو کی ہے نا, بے انتہا ٹارگیٹ کلنگ کی ہے. پولیس کے جوان بھی شہید کیے ہیں, پولیس والوں پہ بھی ٹارگیٹ کلنگ کی ہے, فورسز پہ بھی کی ہے. لسانیت کی بنیاد پہ سب ہو رہا تھا نا, تو اس میں دونوں طرف سے ٹٹ فور ٹیٹ ہوتا. 100 جو لاشیں گرتی تھی تو وہ کیا کوئی اوپر سے گرتے تھے, وہ اسی روڈوں پہ مارے آتے تھے نا. پھر ایک وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تھیں نا, یہ کم ہونا شروع ہو گئی. تو یہ تو ٹارگیٹ کلنگ کا ایک پچھلا میں نے آپ کو بتایا 9/11 سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا. تو اس کے بعد جو 9/11 کے بعد آیا, تو اس کے بعد پھر میں آیا اس ٹیررزم پہ جو مذہبی دہشت گردی اس کو کہتے ہیں. تو اس میں چند ایک کیسز ایسے ہیں جس میں ایم کیو ایم کا نام آیا. دیکھیں میں کسی پارٹی کو نہ سپورٹ کر رہا ہوں اور نہ میں کسی کو کلیئر کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں جرم کی بات. جس کا جو جرم ہے وہ اس کا ہے, اور اس پہ کسی بھی پارٹی کا مجھے نام لینا پڑا تو میں اس میں گریز نہیں کروں گا. اگر پارٹی انوالو ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہونا ایک الگ بات ہے, کسی پارٹی کا کارکن ہو کے اپنا اسکور سیٹل کرنا ایک الگ چیز ہے. بالکل. مثال کے طور پر جب امجد صابری صاحب کی شہادت ہوئی ہے تو اس میں 2 طرح کی پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے آئے. ایک یہ آیا کہ یہ جو امجد صابری صاحب کی شہادت ہوئی ہے یہ بالکل ایم کیو ایم کے گڑھ میں ہوئی ہے, جی لیاقت آباد میں, ٹھیک ہے, تو اس میں ایم کیو ایم انوالو ہے. ہاں جی کہا جاتا ہے, ابھی تک نہیں کہا جاتا تھا. ہم بھی کرائم سین پہ گئے, ہم نے ان کی پوری پیچھے سے ہسٹری دیکھی امجد صابری صاحب کی. تو میٹنگ ہوتی ہے, ہم میٹنگ میں سینئر افسران بھی ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں. تو غالباً ایڈیشنل سی ٹی ڈی بھی اس کا لڑ صاحب ہیں, اس وقت ڈی آئی جی ایسٹ بھی تھے شاید, ڈی آئی جی ایسٹ جو بھی لگتا تھا وہاں پہ. تو جب 2 طرح کے پوائنٹ آف ویو ہے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا, میں نے دیکھا جی ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرف سے اگر کارروائی ہوئی ہے تو آپ اس پہ انویسٹیگیشن کریں, دونوں انویسٹیگیشن کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک ہی طرف فوکس ہو جائیں. اگر آپ کی بات صحیح ہوگی تو ہم مان لیں گے, اور میری بات صحیح ہے تو آپ مان لینا. تو اس پہ کام چلتا رہا. جب یہ بندے پکڑے گئے تو جن لوگوں کو شکوک شبہات ہیں ان لوگوں نے بھی ان کو آگے انٹروگیٹ کیا, کہ جنہوں نے نہیں بھی کیا انہوں نے ڈسکس بھی کیا, ویپن مل گئے, ساری چیزیں مل گئیں. اب اگر آپ بات کرتے ہیں جی مثال کے طور پر عاصم کی اپنی اردو اسپیکنگ ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک اردو اسپیکنگ ہونا اور ایم کیو ایم کارکن ہونا یہ الگ چیز ہے. ایک اردو اسپیکنگ ہونا اور مذہبی دہشت گرد ہونا ایک الگ چیز ہے. اگر وہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے کلنگ کرتا تو میں بولتا جی ایم کیو ایم انوالو ہے. وہ اردو اسپیکنگ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں وہ ایم کیو ایم کی طرح, ایم کیو ایم وہ فرقہ واریت میں تھا, وہ کسی غلط جہادی تنظیم میں ملوث ہے, سیکٹیرین. اس نے وہ کیا, اس کی قومیت پہ میں نہیں جا رہا, میں اس کے فیل پہ جا رہا ہوں. تو آپ انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم نہیں تھا اس کے پیچھے. میں نے تو یہ پریس کانفرنس میں سی ایم تک نے کہا, سب نے کہا ہے کہ اس کو لشکر جنگی کے دہشت گردوں نے ٹارگیٹ کیا ہے. اس میں وہ مارنے والے کی قومیت کوئی بھی ہو, لیکن ان کا جو پلیٹ فارم تھا جس سے یہ ٹارگیٹ کلنگ کی جو وجہ ہے ان کی شہادت بنی وہ فرقہ واریت تھی. اسی طرح
جب 2009 کا عاشورے کا بلاسٹ ہوتا ہے جس میں بہت بڑی شادی ہوئی، جس میں ہمارے فہیم صدیقی صاحب جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے بچوں کا بھی اس میں ہوا، وہ بڑے دکھی ہوئے ہیں، اس میں ہوتے بھی ہیں، ظاہر ہے ماں باپ ہیں. اس میں بھی یہ ایک ایشو کھڑا ہو گیا تھا. 2 ایشو اس میں ہوئے تھے کہ کیا یہ خودکش ہے یا پلانٹیڈ ہے، وہ ایک انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے. دوسرا پارٹ جو اہم پارٹ ہے وہ یہ تھا کہ اس وقت یہ ہوا، کہا گیا کہ جی اس میں بھی ایم کیو ایم انوالو ہے. اس پہ بھی اس طرح میٹنگ ہوئی. تو میری لاجک یہ تھی، میں کہتا تھا کہ دیکھیں عاشورے کا دن ایک ایسا دن ہے اس میں مذہب بہت حاوی ہوتا ہے، مذہبی کیفیت یا مسئلے کی کیفیت کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ایموشنل، بہت ہائپ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے اس میں نا بہت تکلیف سے لوگ گزر بھی رہے ہوتے ہیں اور ماتم بھی ہو رہا، سب کچھ ہوتا ہے. اس دن کوئی بھی سیاسی جماعت یہ غلطی نہیں کر سکتی جس کا ووٹ بینک بھی کراچی میں بہت بڑا اردو اسپیکنگ کا ہو. اگر وہ اردو اسپیکنگ ہے، فقہ اسنا عشریہ شیعہ جو بھی ہیں، تو وہ تو ان کی مذہبی وابستگی ہوگی نا، دوسری ان کی سیاسی وابستگی بھی ہے. صحیح بات ہے. تو ووٹ وہ اگر ایم کیو ایم کو ڈالتے ہیں اور ویسے وہ ظاہر ہے ان کا جو مسئلہ اس پہ کام کرتے ہیں، اس پہ وہ قائم ہے. تو یہ کام مجھے نہیں لگتا کہ بلاس تک اس میں کوئی تنظیم شامل ہے سیاسی، اس میں کالعدم تنظیم، فرقہ وارانہ دہشت گرد تنظیم، مذہبی دہشت گرد تنظیم انوالو ہو سکتی ہے. ہاں اس کے بعد جو آگ لگائی گئی ہے اس میں ایکسپرٹیز کو استعمال کیا گیا ہو جو ماضی میں آگ لگتی رہی ہے. تو 2 ٹیمیں بنی، ایک وہ جس نے بلاسٹ تک انویسٹیگیشن کی جس میں میں تھا، وہ میری سرپرستی کر رہے تھے جناب عبدالخالق شیخ صاحب جو آئی جی بلوچستان بھی رہے ہیں، وہ ساتھ وٹنس میں اس چیز کے جو ہم نے بعد میں بم برآمد کیے، بلاک بم، یہ سارا. اس کے بعد کی انویسٹیگیشن جو تھی جس میں یہ آگ لگی مارکیٹ کو پورے، وہ کس طرح ہوئی وہ اس کے بارے میں وہ لوگ بتائیں گے جنہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی. تو میں نے یہ فرق واضح کیا آپ کو کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی، مذہبی پارٹی، فرقہ وار جو تنظیم جس کا کام کر رہی ہے، اس کا نام لینے مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، لیکن جو نہیں ہے اس کو میں اس میں ملوث کیسے کروں. بالکل دیکھنا، میں وہی دوبارہ کہتا ہوں نا کہ اگر ایک بندہ پنجابی ہے یا پٹھان ہے یا اردو اسپیکنگ ہے تو ان کی سیاسی پارٹی تو ہو سکتی ہے نا. اب پٹھان زیادہ تر یا پنجابی لڑکے جو جہادی ہیں، تو کیا میں بولوں نون لیگ کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں یا این پی یا ایم کیو ایم کے؟ نہیں. ان کا قومیت ہونا، ان کا سیاسی لنک کسی پارٹی سے ہونا اور ان کا جو فیل ہے ان دونوں میں اگر فرق ہے تو جس وجہ سے نے وہ فیل کیا ہے، جس مقصد سے فیل کیا، اس کو آپ اجاگر کریں. ہاں، کیونکہ وہ ہم بھی کہتے ہیں نا کسی دہشت گردی کا کسی مذہب سے، کسی پارٹی سے، کسی انسانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسانیت سے تعلق نہیں ہے، بہرحال باقی سے تعلق ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. بعض ہوگا اس جگہ پہ نہ ہو لیکن بعض جگہوں پہ ہوا بھی ہے، وہ آپ والی بات ہی ہے. لیکن سر ٹارگٹ کلنگ میں بھی تو ملوث پائے گئے، اور جب ایم کیو ایم کے آپ نے ظاہر سی بات آپریشن ہوئے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں اور کیے بھی ہوں گے، تو ان کے جب آپ ٹارگٹ کلرز کو پکڑتے تھے تو ان کے پاس سے کون سا ایسا اسلحہ برآمد ہوتا تھا جو آپ لوگ، اور کس طرح سے ان کو آپ لوگ؟ نہیں، شروع میں تو ان کے پاس کوئی خاص ویپن نہیں ہوتا تھا. ٹی ٹی تو مشہور ان کی وجہ سے ہوا، 30 بور اس کو بولتے ہیں. اچھا. جس کا نیا ورژن اب جو ہے وہ 9 میں آیا ہوا ہے، جو اب مذہبی دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. تو پھر تو یوں سمجھیں کہ یہ اس وقت نہ کوئی قانون تھا نہ کچھ تھا. مجھے اتنا یاد ہے کہ میسیج چلتا تھا، اس میں میری لیاقتآباد تھانے میں پوسٹنگ تھی کہ شام 7 سے صبح 7 بجے تک پولیس اسٹیشن کے گیٹ بند رہیں گے، کوئی گاڑی روڈ پہ نہیں آئے گی. تو کس کا راج تھا پھر؟ انہیں کا راج تھا. جب میری نیو کراچی میں پوسٹنگ تھی تو وہاں سے میں جب رات کو 2-3 بجے آتا تھا تو وہاں سے میں سمجھیں کہ آلموسٹ اپنی گاڑی میں لیٹ کے ہی آتا تھا، خود ڈرائیو کر رہا ہوتا تھا. اتنی اسپیڈ سے آتے تھے کہ جب گولی مار کے پل کراس کرتے تھے تو بولتے شکر ہے پہنچ گئے، کیونکہ بیچ میں سارا اندھیرا، گپ اندھیرا، فائرنگ کی آوازیں بھی آتی تھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھر چیزیں تھیں نا، جب اسٹیٹ نے اس کو سیریس لینا شروع چل رہا تھا اس ٹائم تو معاملہ اس سے بھی اوپر ہی ہو گیا تھا تقریباً معاملہ. لیکن آخر پھر آپ پولیس کو کریڈٹ دینا کہ آخر میں اسی پولیس نے شہادتوں کے باوجود سب کچھ کیا اور پھر ان کو لٹا بھی دیا، پھر ختم بھی کیا اس کو. ٹھیک ہے، اس میں جب ہماری گورنمنٹ کی پالیسی، اسٹیٹ کی پالیسی کلیئر ہوگی تو پھر یہ چیزیں ختم بھی ہو گئی. آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کراچی الحمدللہ اتنا زخمی ہوا، اتنا سسکا، اتنا خون بہا، لیکن یہ پھر بھی زندہ ہے. اور آج دیکھیں تو ماشاء اللہ صحت مند بھی ہے اور رونق بحال ہوئی ہے. سر بہت بہتر ہے. لوگ ان اسٹریٹ کرائمس کو کمپیئر کرتے ہیں اس دور سے، میں کہتا ہوں کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اسٹریٹ کرائم دیکھیں، جب بھی کوئی کرائم نہیں ہو رہا ہوں تو اسٹریٹ کرائم کو نظر آئے. اسٹریٹ کرائم ہمیشہ رہا ہے کبھی، اور میٹروپولیٹن سٹیز میں ٹھیک ہے نا، اسٹریٹ کرائم تو ہمیشہ ہی رہا ہے. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ اسٹریٹ کرائم کو آپ ٹیررزم سے یا ایک دم سے، ہاں موبائل فون چھیننے کا خوف تو آپ کو رہے گا، لیکن اب وہ خوف نہیں رہے گا میرے سر کے پیچھے گولی آ رہی ہے. وہ ایک وقت تھا کہ ہم کبھی کسی کو پنجاب سے یا کہیں سے بلاتے تھے، بولتے نہیں یار وہ کراچی میں تو مار دیں گے. تو وہ میں نے کہا نا، وہ بم بلاسٹ سے اتنا خوف پیدا نہیں ہوا تھا جتنا اس ٹارگٹ کلنگ سے پیدا ہوا تھا جو کراچی میں ہوتی رہی ہے. سر
بہت کچھ ہوتا تھا کراچی میں, اب کیا ہونے جا رہا ہے کراچی میں؟ کوئی ایسی ایکٹیویٹی, کوئی ایسا معاملہ, کچھ تو آپ کے پاس انفارمیشن تو پوری؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں وفاقی یا صوبائی جو بھی ہم کام کریں سی ٹی ڈی وغیرہ یا لوکل پولیس بھی ہے, سب کا کردار ہے. آپ ماضی کا اگر 9/11 کے بعد ہم بار بار کہتے ہیں 9/11 سے لے کے آپ 15 سال کر لیں, 20 سال کر لیں, جو بچوں نے 2007 سے 15-14 تک دیکھا ہے نا, یہ ہماری قوم نے دیکھا, وہ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم اس اسٹیج پہ نہیں ہیں, بہت دور. مثال دے دیتا ہوں, کے پی او پہ اٹیک ہوا ہے, ٹی ٹی پہ نہیں کیا, بندے بھی مارے گئے اور ان کے ماسٹر مائنڈ بھی بعد میں ہمارے ہاتھوں مارے گئے اور پکڑے گئے. اب جا کے رینجر پہ اٹیک ہوا, 3 سال کا گیپ, 3 دن کا گیپ نہیں ہوتا تھا, پھر 3 مہینے پہ گیا, اب 3 سال پہ آ گیا. تو انشاءاللہ یہ اسی طرح سے کوئی دہشت گردی کا کوئی ایسا نہیں دیکھیں, اس سے یہ اسٹیٹمنٹ تو بڑی سویپنگ کوئی بھی نہیں دے گا یہ اسٹیٹمنٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو کرتے رہتے ہیں, اس طرح وہ بھی کوئی نہ کوئی اپنا, بھی جس طرح یہ اٹیک ہوا ہے, اب یہ کب سے 3 سال لگا دیے ان کو یہ پلاننگ کرنے کے لیے کہ ہم نے رینجر کے یا جس پہ بھی اٹیک کرنا ہے, کام ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ کارکردگی ہے نا ایجنسیوں کی. یہ مانتا ہوں میں کہ تھوڑا سا یہ ہے اس میں, کیوں کہتے ہیں لوگ کہ پہلے کیوں نہیں پتہ چلا. بھائی ایسا ہر کیس میں نہیں ہوتا, بہت سے نیٹ ورک پکڑے گئے ہیں, انرتھ ہو گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس کا وہ امپیکٹ نہیں آتا سوسائٹی میں جو ایک دہشت گردی کے واقعے کا آتا ہے. تو وہ لوگ پکڑے جاتے رہے ہیں, مارے جاتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے 3 سال گیپ آ رہا ہے نا. تو دیکھیں سلیپر سیل میں 2-3 لوگ ہی ہوتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے, وہ کاروائی کرتے ہیں, ایکسپوز ہو جاتے ہیں. جب تک وہ کاروائی نہیں کرتے وہ ایکسپوز بھی نہیں ہوتے, وہ ڈورمنٹ چلتے رہتے ہیں, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو سلیپر سیل اسی طرح کام کرتا ہے, اور جب تک اس کو ایکٹیویٹ نہ کیا جائے اس کی انفارمیشن بہت کم ملتی ہے. اچھا سر, سلیپر سیلس ہوتا کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے, اور ان کی پشت پناہی کیسے کی جاتی ہے؟ مطلب ایک انسان ایک عام زندگی گزار رہا ہے اور اس کو ایک دم ایک ٹاسک دے دیا گیا, یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ نہیں, لیکن سلیپر سیل جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس تنظیم کا کبھی نہ کبھی رکن رہا یا ان سے وابستہ رہا. صحیح ہے. اس کا پروفائل کیا ہے یہ تنظیم ڈیسائیڈ کرتی ہے. مثال کے طور پر 4 دہشت گردوں نے آنا ہے وہاں سے, تو ایک بندے کی ذمہ داری ہے یا تم نے ان کو ٹھہرانا ہے. یہ بھی سلیپر سیل کا ایسا بن گیا نا, ایک بندہ رکشہ چلاتا ہے, اس کو بولے یار تم نے ان کو کینٹ اسٹیشن سے ریسیو کرنا ہے. سہولت کار. تیسرا آتا ہے, اس کو بولتا ہے تم نے ان کو ریکی کرانی ہے. تو یہ 3-4 لوگوں کا ایک سیل بن گیا. جو اٹیک کر رہے ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو وہاں سے آ رہے ہیں, اس طرح کوئی ویپن لے کے آیا. تو یہ سارے لاگے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, پھر ان کو فیسیلیٹیشن جس کو کہتے ہیں یہ سلیپر سیل ہے. ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوکل سہولت کاری ان کے لیے کرتے ہیں, اور جب تک وہ ایک کاروائی کوئی ہو نہیں جاتی نا تو ان کے بارے میں انفارمیشن بہت مشکل سے ملتی ہے. لیکن جیسے ہی کوئی کاروائی ہو جاتی ہے تو سلیپر سیل ایکسپوز ہو جاتا ہے, اور پھر وہ پکڑا جاتا ہے. جیسے ابھی رینجر والے میں ہوا, اس میں بھی کافی انشاءاللہ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا سر, پولیس کے ادارے پہ تنقید, بیجا تنقید بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات صحیح تنقید بھی ہوتی ہے. تنقید ہوتی ہے لیکن, اور بظاہر اگر کوئی بیان دے دیا جائے, مجھے آج بھی یاد ہے جو اس موجودہ آئی جی ہیں, جب یہ ایڈیشنل آئی جی تھے تب انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس کو ہم نے, جب میں ایک ادارے میں تھا تو ہم نے مسلسل اس کو ہر بلیٹن میں کہا تھا, کیونکہ شاید ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا. اب ہم پولیس کو جب تنقید کرتے ہیں تو کوئی رسپانس نہیں آتا, لیکن اگر اسی جگہ ہم دوسرے لا انفورسمنٹ اداروں کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تنقید کرتے ہیں تو جواب دینا پڑتا ہے. پولیس جواب کیوں نہیں طلب کرتی سر, کیا مسئلہ ہے؟ آئی صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا تھا؟ اسٹیٹمنٹ تھا جب ڈمپر واقعات ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ڈمپر کے سامنے بائک چلائیں نہیں, کیوں آپ جاتے ہیں ڈمپرس کے سامنے؟ تو اس پہ کافی زیادہ ان کو کہ یہ کیسا جواب ہے, آپ ڈمپر کے معاملات ختم کریں, آپ کہہ رہے ہیں سامنے نہ جائیں. دیکھیں اب اس کو بھی سوچنے کے 2 طریقے ہیں. بالکل روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, مجھے نہیں معلوم تھا آپ یہ سوال کریں گے. اگر آئی جی صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا نا تو اس وقت اس کی کلیریفیکیشن لے لینی چاہیے تھی. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ڈمپروں کے حادثات ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی اگر سازش ہے تو وہ آنرس کرنی چاہیے نا, وہ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر یہ حادثات اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور غفلت لاپرواہی سے ہو رہے ہیں تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن کوئی پلاننگ کے ساتھ اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہا ہے اور وہ اس کو سیاسی رنگ دے رہا ہے کہ وہ الگ چیز ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ موٹر سائیکل کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں موٹر سائیکل والے میرے بھائی ہیں, ہمارے بچے بھی چلاتے ہیں, سب چلاتے ہیں, جی جی, میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. لیکن آپ دیکھیں نا, آج سے آپ نوٹ کریں, آپ روڈ کے اوپر 10 میں سے صرف 2 بائک کے اوپر لائٹ جلتی ہوئی دیکھیں گے, کچھ بھی نہیں ہے بائک, ٹھیک ہے, اور کسی اسپیڈ سے جاتے ہیں. آپ سیٹرڈے کو نائٹ کو نکل گئے, آپ دیکھیں لڑکے لیٹ کے بائک چلاتے ہیں. میں ان کو روک کے بولتا ہوں یار تمہاری والدہ انتظار کر رہی ہوگی, کیوں اپنے آپ کو کرتے ہو؟ لیکن وہ کیونکہ تھرل ہے اس میں کرتے ہیں. تو اس میں چیزوں کو بہت باریکی سے دیکھنا چاہیے. جہاں تک بات کریں نا کہ کسی اور ادارے پہ کریں آپ تو فوراً ایکشن ہوتا ہے, وہ ایکشن کسی کے خلاف ہوتا ہے سر؟ جواب دینا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے نا. پھر پولیس کا دل بڑا ہوا نا, ہم تو پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ ہم آپ ہی کا حصہ ہیں. تو ان پہ آپ جب تنقید کرتے ہیں تو وہ آپ سے جواب اس لیے لیتے ہیں کہ ان پہ تنقید کبھی کبھار ہوتی ہے.
ہمیں تو روز سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہی فرق ہے نا. دیکھیں ہم بہت سی چیزوں میں ان کا اپر ہینڈ ہم سے ایجنسیوں کے اداروں کا, ٹھیک ہے, اور ان کی ریپوٹیشن کو بحال رکھنا بھی کسی حد تک بہت ضروری ہے. ہماری ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے کہ ہمارا ہر بندے سے رابطہ ہے, واسطہ ہے. اگر 4 لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں تو حق میں بھی کرتے ہیں, 10 نیوٹرل ہو جاتے ہوں گے, 6 نیوٹرل ہو جاتے ہوں گے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو پولیس ہے یہ سوسائٹی کا عکس ہے. یو کے میں آپ کو کبھی ویپن نظر آیا کسی پولیس والے کے ہاتھ میں؟ صرف ایک پین اور ایک کاغذ ہوتا ہے, ڈائری وہ نوٹ کرتا ہے, آپ کی ہر چیز سیدھی ہو جاتی ہے. یہاں کلشنکوف لے کے گھوم رہا ہے, جیکٹ پہن کے گھوم رہا ہے, تو عکس نظر آ رہا ہے نا آپ کو, کس کو بھی آگے کسی کا خطرہ ہے. تو اس لیے ہم سب ایک ہی دیکھیں, ہم پولیس کا کام آپ کو پروٹیکٹ کرنا, آپ کا کام اس کو عزت دینا, لیکن یہ بیچ میں جو چھوٹا سا گیپ ہے نا خوف کا, یہ ختم ہونا چاہیے نا عوام کے اندر. یہ خوف ختم ہونا چاہیے کہ میں اگر اپنی ایف آئی آر کٹوانے جاؤں گا نا, مجھ سے 10 سوال میری ایف آئی آر کے لیے نہیں ہوں گے کہ میرے ساتھ واردات ہو گئی اور پھر میرے سے سوال ہو رہے ہیں, اور یہ خوف لوگوں کے اندر ہے اور یہ ہوا ہے. لوگوں میں خوف ہے اور پولیس میں بڑا نا, میں صحیح اب کھل کے بولوں گا کہ لوگوں کے اندر تو خوف ہے پولیس کا, لیکن ہمارے اندر نا ایک ایگو کا بڑا مسئلہ ہے. بڑا اپنے آپ کو ایک فیرونیت کی شکل میں ہم لے جاتے ہیں. یہ جو فیرونیت ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. وہ اگر کوئی بھی ہو, چاہے وہ ایس ایچ او ہو یا کوئی اوپر ایس پی ہو یا جو بھی اوپر تک ہوتا ہے, جو بھی ہے, آپ بات کو سنیں نا, ایڈریس کریں. اگر آپ بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کا زیادہ کردار بنتا ہے کہ آپ اتنے ہی زیادہ شرافت سے, آپ کو کوئی غلط بات بھی کرے, سخت بات بھی کرے نا, تو آپ اپنی طاقت نہیں دکھائیں اس کو, آپ اس کو اپنا تحمل دکھائیں. یہ سنت بھی ہے. تو جب آپ اپنی اس چیز سے کریں گے نا, یقین کریں کہ وہ اگلی بار آپ سے اس طرح ملے گا ہی نہیں. لیکن آپ اپنی صرف ایگو کی وجہ سے کوئی غلط سوال بھی کر رہے ہیں نا, کرنے اس کا وہ کر رہے ہیں سوال, آپ اس کو جواب دیں, مطمئن ہو یا نہ ہو, لیکن ایک طریقہ کار سے دیں. اس معاملے میں ہمارے آئی جی صاحب جو ہیں موجودہ, تو لوگ بولیں گے میں پتہ نہیں خوش آمد کر رہا ہوں, لیکن میں سچ بات بول رہا ہوں کہ ان کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے. موجودہ جو ہماری ہیرارکی پوری, وہ کہ بات کو سنتے ہیں, کسی کو ماننا نہ ماننا وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن میرا کام تو ہے نا اس کو طریقے سے جواب دینا, یہ جو بھی جس سے سوال کیا جا رہا ہے. یہاں کسی کو اگر کوئی بات کر لو تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے. سر مجھے بتائیں کہ موجودہ آئی جی کی تو آپ بہت بات کرتے ہیں, سابقہ آئی جی نے ایک ٹاسک دیا تھا آپ لوگوں کو کہ کراچی میں ویپنس کتنے ہیں اس کا ایک اندازہ لگایا جائے, اور اس کے جو ہے وہ ٹاسک تھا کہ کتنا اسلحہ ہے. کیا وہ ٹاسک پورا ہوا سر؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نیو ایئر نائٹ کے اوپر اندھا دھن فائرنگ ہوتی ہے اور بے ہنگم فائرنگ ہر جگہ ہر طرف, اور دفعہ 144 لگانے کے بعد بھی پھر بھی ہوتا ہے. تو کیا وہ ٹاسک؟ غلام نبی احمد ہمارے جو صاحب کا آئی جی تھے, اور اس سے پہلے مشتاق میر صاحب, یہ جو بھی آئی جی گزرے ہیں, تو وقت کے ساتھ 2 چیزیں میں نے ضرور نوٹ کی ہیں کہ ویلفیئر پہ تو کافی بہتری آئی ہے. سابقہ آئی جی صاحب نے ایک بنایا تھا عام ٹریفک مانیٹرنگ سیل. اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں اسلحہ ہے کتنا, وہ کیسے آتا ہے, کہاں سے آتا ہے. تو اس کا سیل ہم نے سی ٹی ڈی میں بنایا, اور یہ ان کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کنٹینیوٹی نہیں دیتے. شروع تو ہو جاتا ہے, چل کام بھی ہو جاتا ہے, رزلٹ بھی آتا ہے, لیکن اس رزلٹ کو آگے کوئی مطلب اس کو پراپر وے میں جس طرح ادارے بن جاتے ہیں اور وہ پھر چلتے رہتے ہیں, اس کو جو بھی آئے وہ اس کو سنبھالے. اس میں بڑا انکشاف ہوا جی. کراچی میں جو ویپن آ رہا ہے وہ بس کے ذریعے بھی آ رہا ہے, اچھا, وہ کوریئر کے ذریعے بھی آ رہا ہے, وہ مختلف راستوں سے آ رہا ہے, آن لائن پرچیزنگ ہو رہی ہے, دکاندار بھی ملوث ہیں, پولیس والے بھی ملوث ہیں, جو ڈیلر ہے ایسوسیشن یا جو بھی ہیں جہاں بھی ہے, چاروں طرف سے اسلحہ آ رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہو گیا یہ اسلحہ جو آ رہا ہے جا کہاں رہا ہے. تو اس میں ایک چیز کا بڑا اہم انکشاف ہوا کہ اس میں زیادہ تر اسلحہ جو آ رہا ہے, سمجھیں کہ اگر 100 ویپن ہیں, 100 میں سے 25 یا 30 تو لائسنس پہ آتے ہیں. وہ لائسنس پہ کیسے آتا ہے؟ آپ نے یہاں سے لائسنس بنوایا, اس کا دکاندار سے نمبر لے لیا اور پسٹل وہاں سے منگا لیا آپ نے آن لائن, نمبر یہاں کا, پسٹل وہاں کا, تو چلیں وہ پھر کسی حد تک جسٹیفائی. پھر بلوچستان کے لائسنس پہ ویپن بکتا تھا. باقی جو آتے تھے وہ شوقیہ لڑکے, میں کرنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن میں نے کئی اسٹوڈنٹس کو چھوڑا اس کیس میں. ایک پسٹل منگایا انہوں نے, 2nd ایئر 1st ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, پیسے بچا کے. ایک ایسا لڑکا پکڑا جس کی 7 بہنیں تھیں اور وہ اکیلا تھا, اور اس نے 45,000 کا پسٹل منگایا جس کی تنخواہ 35-40 ہزار تھی. میں نے کہا تم نے پسٹل کیوں منگایا؟ 7 بہنوں کو ایک بھائی فیکٹری میں کام کرتا ہے, کہتے سر میں نے وہ شادی پہ اپنی فائرنگ کرنی تھی. اب مجھے بتائیں کہ میں اس کو بند بھی کر سکتا تھا, 7 بہنیں پیچھے کون سنبھالتا ان کو؟ ٹھیک ہے, میں نے کہا تم یہ شوق پورا کرنے کے لیے تم نے یہ حرکت کی ہے, اگر میں تمہیں اس میں بند ہی کر دوں تو تم ایک پسٹل میں بند ہو جاؤ تو تمہارا پوری زندگی کے لیے 6 مہینے میں اندر ہوگے, ضمانتیں کون کرائے گا؟ تو لوگوں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ یار یہ غلط ہے, نہیں کرنا. لائسنس بنوانا ہے تو لائسنس کے لیے بھی ظاہر ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے.
تو پہلے تو ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ چل سکا, میں نے کہیں خط لکھے کہ ہمیں کہتے ہیں کتنا ویپن ہے, پہلے لیگل ویپن تو پتہ چلے کتنا ہے, وہی بات ہے نا, ہمیں یہی نہیں پتہ چل سکا کہ ٹوٹل لیگل ویپن کتنا ہے. ریکارڈنگ اگر لیگل ویپن کا نہیں پتہ چلا تو انلیگل کیسے آپ حساب لگائیں گے جی؟ پہلے تو آپ دیکھنا لیگل کا تو مطلب ہے کہ وہ تھانے میں بھی رجسٹرڈ ہوگا, وہ فورینسک میں بھی ہوگا, وہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوگا, وہ جہاں جہاں اس کی انٹری ہوتی ہے ہوگا نا, تو پھر آپ بتا دیں گے کہ سندھ میں یا پنجاب میں, پنجاب کا میں نہیں کہنا چاہتا, مجھے وہاں کا فارمولہ نہیں معلوم, یہاں پر کتنا ویپن ہے. اگر 1 لاکھ ہوا ہے تو پھر آپ حساب لگا سکتے ہیں 2 لاکھ لیگل بھی ہوگا, 3 لاکھ لیگل بھی ہوگا. یہاں بڑا اچھا لا ہے سندھ کا, میں بتاؤں آپ کو, آرمز کا جو لا ہے بہت اچھا ہے, امپلیمنٹیشن میں کوتاہی ہے. سر کراچی میں بم بلاسٹ وغیرہ معاملات تو ہوتے رہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ سلنڈر واقعات, ہر گھر میں سلنڈر واقعات, سلنڈر بلاسٹ, یہ دورانی بڑھنے کی وجہ سے چلے گیس کم ہوا ہے, لیکن کیا طریقہ کار ہے ہم دیکھتے ہیں کم. یہ میں نے بھی, جب میں کافی دنوں سے میں بھی اس پہ سوچ رہا تھا, یہ دیکھیں پہلا اسٹیٹمنٹ یہ آتا ہے جی وہ سلنڈر بلاسٹ ہو گیا, اور میں نے بھی کوشش کی کہ مجھے کوئی پھٹا ہوا سلنڈر مل جائے. مجھے تو ہو سکتا ہے کسی نوٹس میں آیا, مجھے نہیں ملا. اصل بات یہ ہے کہ جو سلنڈر ہوتا ہے نا, ان کی لیکیج ہوتی ہے. سلنڈر کا جو مینوفیکچرنگ ہے نا, میرے جہاں تک خیال ہے, مجھے معلوم ہے, باقی جو ایکسپرٹ ہیں وہ اس پہ بتا سکتے ہیں, سلنڈر کی مینوفیکچرنگ کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ پھٹ نہیں سکتا اتنی آسانی سے. اچھا, کیونکہ اس کے اندر گیس ہوتی ہے, تو گیس سے اندر آگ جائے گی, وہ اتنی گیس بنے گی تو وہ پھٹے گا نا, وہ بہت مضبوط بنا ہوتا ہے. ہوتا کہ اس کے اندر سے باریک تھوڑی گیس لیک ہوتی رہتی ہے, اور اس پورے انوائرمنٹ میں گیس بھری ہوئی ہوتی ہے. جب آپ ماچس لگاتے ہیں, اسپار لگاتے ہیں, بلب کی ہیٹ شاید ہو یا کچھ بھی ایسی چیز جس سے کہ وہ ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے, وہ دھماکہ ہوتا ہے, وہ دیواریں شواریں ساری گرا دیتا ہے. اس کی مثال خیابان بیریہ پہ موجود ایک پیٹرول پمپ ہے, جس کا اوپر سب سے پہلے گیس کا دھماکہ ہوا تھا. اس کے برابر میں CNG اسٹیشن تھا. تو CNG اسٹیشن اس کے درمیان میں, دونوں کے درمیان سیلنگ تھی. تو جو اسٹور تھا جہاں سے لوگ گروسری لیتے تھے, اس کے اندر سے گیس اندر آتی تھی. رات کا ٹائم تھا, اب ظاہر ہے وہ گیس تو ہلکی تھی, وہ یہاں رہے کسی کو انداز نہیں. تو وہاں کوئی ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کے لائٹر خریدا, انہوں نے لائٹر چیک کرنے کی جیسے چلایا تو بلاسٹ ہو گیا. ہم نے بڑی کوشش کی, ہم دیکھیں گے بلاسٹ آئی ڈی تھی کس طرح ہوا. تو بعد میں یہ رزلٹ نکلا کہ اس کے اندر گیس بھری ہوئی تھی, اور کیونکہ وہ پیٹرول پمپ کے آس پاس جاتے ہیں, اسمیل تو آپ کو ایک جیسی آ رہی ہوتی ہے نا. تو آج تک اگر آپ پمپس پہ جائیں گے نا, تو آپ کو لائٹر شاید نہیں ملتا, خاص طور پہ اس برانڈ پہ جس برانڈ میں بلاسٹ ہوا تھا. کہ آپ نوٹ کریے گا, آپ کو لائٹر نہیں ملے گا سگریٹ کا. ہاں جی, ایسے ہی. تو اسی طرح یہ گیس سلنڈر تھے. یہ بہت بڑا, تو یہ لیکیج ہوتی ہے. مجھے نہیں, دیکھیں ہو سکتا ہے کہیں سلنڈر کا بلاسٹ بھی ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سلنڈر کے بلاسٹ کی وجہ یہ گیس ہے. میں نے اس پہ کام کیا تھا لاسٹ ایئر حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا تھا. آپ کو پریڈ آباد کے علاقے میں جب بلاسٹ ہوا, تو میں نے اس پہ کام کیا تھا. جو لیکیج کا طریقہ کار آپ صحیح کہتے ہیں, وہ خود بلاسٹ نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے, وہ گیج بڑھاتے رہتے ہیں. جب گیج بڑھتا رہتا ہے تو چادر پتلی ہوتی رہتی ہے. نہیں, وہ 18 گیج یا 22 گیج کا ہوتا ہے. نہیں, دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو آگ کیسے, وہ پھٹتا کیسے ہے. پھٹے گا تب جب اس کے اندر آگ سے دھماکہ ہوگا تو باہر پھٹے گا نا وہ. یہ جو آپ کتنے بھی واقعے دیکھیں نا, اس میں آپ ایک چیز ضرور نوٹ کریے گا کہ سلنڈر کوئی پھٹا ہوا ملے تو مجھے تصویر ضرور بھیجنا آپ اس کی. نہیں ملا, یہ گیس ہے جو لیکیج ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اگر گھر میں سلنڈر ہو تو ایگزاسٹ فین اگر چل رہا ہو نا, تو پھر نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جتنی گیس لیک ہو رہی ہے وہ ایگزاسٹ فین سے باہر جا رہی ہوگی. کمرہ بند ہے, اس میں گیس لیک ہو رہی ہے اور پھر دھماکہ ہو جاتا ہے. ڈیفینس فیز 2 میں ہوا, وہ ادھر ایک گھر تھا میرے بینک کے اوپر, وہاں پر وہ بہت جگہ پہ ہوا, بہت سارے مقامات پہ ہوا. تو اس کو تھوڑا سا سمجھ نہیں رہی. ایسی فرق ہے جہاں تک وہ کریکر کو اور ہینڈ گرنیڈ کو مکس کر دیتے ہیں, اسی طرح سلنڈر اور گیس کو مکس کرتے ہیں. تو یہ خیر جو اتھارٹیز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. کلیئر کر دیں, پھر کہیں بات نہ ہو جائے کہ کہیں آپ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, کہیں کاروبار اس کا نہ ہو رہا ہو, پھر آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات کلیئر کس چیز کا کاروبار, کہ کہیں سر سلنڈر کا کاروبار کرے اس کو سپورٹ. سر ایسے نہیں, دیکھیں نا سلنڈر اگر گیس کی سلنڈر کی بھی ہے تو اس کی بھی ایک SOP ہے نا جی. ایسے کہ اگر وہ اس نے وہ کاروبار کر رہا ہے تو میں تو گھروں کی بات کر رہا ہوں, کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. جو دکاندار ہے اس کو تو پوری اس SOP پہ عمل کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کو اس پہ عمل درآمد کرانا چاہیے جن کی ذمہ داری ہے. صحیح ہے. کوئی ادارہ ہوگا نا جس کا کام ہے کہ بھائی یہ گیس سلنڈر کی دکان ہے, اس کو آبادی میں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, فلنگ کیسی ہوگی, ریفلنگ کیسی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو بیکری میں رکھے ہوئے ہیں, تو وہ بیکری کے اندر بلاسٹ اگر ہو گیا, بیسمنٹ میں پوری بلڈنگ کلیپس کر گئی ہے, تو کس کا قصور ہے. تو یہ ساری چیزیں ان اداروں کی ہیں جو دیکھتے ہیں, اور پھر اس کی بھی ہے جو مالک ہے. یار اگر گھر میں بچے ہیں اس کو تو ادارہ نہیں دیکھنے آئے گا نا, اور وہاں تو والدہ ہے یا والد ہے یا گھر والے ہیں, اب وہ بیچارے سو رہے ہیں اور گیس لیک ہو رہی ہے تو چھوٹی سی نلکی سے, تو وہ اگر نقصان ہوتا ہے تو تھوڑی سی ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں نا. میں کوئی کسی کو وہ نہیں کہہ رہا, میں فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا سر, جاتے جاتے آپ سے میں ثانیہ بلدیہ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا. کس کے؟ ثانیہ بلدیہ فیکٹری 2012 کا یہ واقعہ ہے. سر کیا منظر تھے, کیا مناظر تھا, پہنچے گئے؟ دیکھیں پہلے تو میں اس میں بالکل ایک کلیئر کر دوں کہ ثانیہ بلدیہ کی انویسٹیگیشن ہو
یا اس کے کوئی بھی پارٹ ہو نا، میں اس میں کبھی نہیں رہا. لیکن ایز اے پولیس آفیسر ہاں جی، جب واقعات ہوئے، ظاہر ہے ایک پولیس آفیسر ہوں میں، تو ہر کیس کو یہ تھوڑی سمجھنے کی اور سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہوا ہوگا تو کیسے ہوا ہوگا. اب یہ کوئی لوگ بولیں گے جو کیس کا فیصلہ آ گیا تو میں شاید یہ وہ بات کر رہا ہوں. میں نے سوال اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کا فیصلہ آیا. فیصلہ آ گیا میرے، نہ فیصلے سے کوئی واسطہ تھا نہ انویسٹیگیشن سے کوئی واسطہ. لیکن ایز اے پولیس آفیسر جو میرے دماغ میں بات آتی ہے، جو سمجھتا ہوں میں، تو دیکھیں جس طرح میں نے بھی سلنڈر کا بتایا نا، اسی طرح آگ کا بھی ایک فارمولہ ہے. جب آگ لگتی ہے نا، لوگ جھلسنے سے کم اور سفوکیشن سے زیادہ لوگ فوت ہوتے ہیں. ایسے ہی نا گرو پلازا میں بھی یہی ہوا نا، آگ تو لگ گئی لیکن راستے بند ہونے کی وجہ سے، دھواں آنے کی وجہ سے نا، لوگ جو ہے زیادہ تر دم گھٹنے سے مرتے ہیں. تو میرے کو یہاں تک پتہ ہے کہ سازش تھی پیچھے یا نہیں تھی، لیکن زیادہ تر جو کیجویلٹی جو لوگ بیچارے وہاں اس میں شہید ہوئے یا فوت ہوئے، وہ دم گھٹنے سے ہوئے ہیں. وہ کوئی سازش تھی یا کیا تھا، اس پہ نہ میں کوئی تبصرہ کروں گا، نہ میں اس کا پارٹ تھا، نہ مجھے اس کا معلوم ہے. لیکن جب یہ کھڑکیاں دروازے بند ہو جائیں، بھاگنے کا راستہ نہ ہو، سیڑھیوں میں لوگ پھنس جائیں، تو پھر وہ 1000 بندہ بھی ہو تو اس نے مرنا ہے، اگر 2 بندے تبھی مرنا ہے. لیکن سانس گھٹنے سے مرنا ہے، یہ سانس گھٹنے سے مرنا الگ ہے. اس موقع کو یعنی اس چیز کو پیدا کرنا یا اس ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ یہ سب کچھ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. آپ پھر بھی یا تو اسپاٹ پہ اگر آپ گئے تو وہ بتا دیں، نہیں تو پھر منظر اگر آپ نے دیکھا ہے تو کیا مناتے ہیں؟ منظر تو میں موقع پہ نہیں گیا. منظر مجھے یہی لگتا ہے کہ دھوئیں آ گئے اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ اور ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں دم گھٹنے سے. قیامت کا منظر. چھت پہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کھڑکی سے کودنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر جب اس طرح کی ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ پینک میں مرتے ہیں. اب اگر ایک ہی جگہ 2-4 بندے گر گئے ہیں تو اس کو دوسرے بھی کوئی نیم بھی ہوشی میں، لیکن ان کی جو موت واقعہ ہوگی بڑی اذیتناک ہوگی جہاں تک مجھے فیل ہوتا ہے یا لگتا ہے. کیونکہ دم گھٹنے سے ایک دم تو نہیں مریں گے، کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، لنگس ختم ہوں گے، جا کے پھر اٹیک ہوگا، موت ہوگا. تو ایسے واقعے سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. ہم سب کو اپنی ابھی تھوڑی تھوڑی ذمہ داری تو ادا کرنی ہوگی نا. چلے سر، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. اور جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی. یہ سارے واقعات، یہ سارے معاملات آپ نے سنے، یہ تمام تر انویسٹیگیشن اگر یہ نہ ہوتی تو شاید آپ سکون کی نیند نہ سو پاتے. تو کہنے کا مقصد اور بتانے کا مقصد یہ ہے، کرپشن بھی ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہر شخص کو اس ادارے سے یہ نہ کہیں کہ یہ بھی کرپٹ ہوگا اور اس نے اپنا کام نہیں کیا. تو سر جیسے بہت سارے ایسے افسران جو موجود بھی ہیں، کچھ شہید بھی ہو گئے اور انہوں نے اپنا کام ایمانداری سے کیا، تو آپ اور ہم جو ہے وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.